السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے درد دل کے واسطے۔ ناول کی رائٹر ہیں ریما علی سید۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اب اطمینان سے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں موجود فرائیڈ رائس مزے سے کھانے میں مصروف تھا۔ انداز ایسا تھا گویا اسی ایک اہم کام کے لیے وہاں بیٹھا ہو اور ارد گرد کوئی زیرو موجود نہ ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چکن کے آدھے کھائے ہوئے پیس کو واپس رکھ دیا۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی، حالانکہ کچھ دیر پہلے سے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے چند جملوں نے اس کی بھوک پیاس بالکل ختم کر دی تھی، اور صرف بھوک پیاس ہی نہیں، اس کا اطمینان، چین اور اعتماد بھی بھگ سے غائب کر دیا تھا۔ وہ بہت الجھی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کچھ ٹٹولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس نے مذاق کیا تھا، ایک سنگین مذاق، مگر اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا جو اس کے اندازے کی تصدیق کرتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کے دن اس کے ساتھ کچھ ایسا غیر معمولی ہونے والا ہے جو نہ صرف اسے حیرت میں ڈال دے گا بلکہ اس کے پیروں تلے سے زمین بھی کھسک جائے گی۔ معمول کے مطابق وہ آج بھی ناشتہ کیے بغیر اسکول آئی تھی اور آتی گرم چائے کے ساتھ بریڈ کے 2 سلائس کھاتے ہوئے انتظامی امور سنبھال لیے تھے۔ وہ پورا دن مصروف رہی تھی، اسکول کے مختلف سیکشنز کا راؤنڈ لگایا تھا، بچوں کے داخلوں کے سلسلے میں آنے والے والدین کے ساتھ ساتھ وہ ان والدین سے بھی ملتی رہی تھی جو کسی نہ کسی شکایت کی وجہ سے اس کے پاس آئے تھے۔ ٹیچرز اور اسکول کے دوسرے اسٹاف کے لوگوں کے مسئلے مسائل الگ تھے۔ اس کے علاوہ وہ ان مخیر حضرات سے بھی معاملات طے کرتی رہی تھی جو ڈونیشنز کے سلسلے میں آئے تھے۔ 2 بجے چھٹی کے بعد اسے کچھ فراغت ملی تھی اور تب بھی مقررہ وقت پر وہ اس کے آفس میں داخل ہوا تھا، اور آنے سے پہلے وہ اپنے پسندیدہ فاسٹ فوڈ کال کر کے لنچ آرڈر کرنا نہیں بھولا تھا۔ جب تک لنچ ڈیلیور ہوا وہ عام سی باتیں کرتے رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ آج وہ کچھ چپ چپ ہے۔ لنچ کے دوران وہ اسے ان مختلف تبدیلیوں کے بارے میں بتاتی رہی تھی جو وہ مستقبل میں اسکول میں کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اس کی خلاف معمول خاموشی سے الجھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی باتوں کے جواب میں اپنی رائے کے ساتھ مشورے بھی دے گا، مگر جواب میں اس نے بالکل الٹ اور مختلف بات کہی تھی، اور اس کے سوال نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ کس سوچ کے تحت اس نے ایسی بات کہی؟ کس وجہ سے؟ اس نے کھانا روک کر سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی غلط فہمی کی بنا پر اب وہ اندازے لگا رہی تھی، مذاق میں وقت گزارنے کے لیے ترس کھا کر، یا پھر وہ سوچتے سوچتے اٹکی، کسی لالچ کی وجہ سے۔ تلخ سی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر آ کر معدوم ہو گئی۔ یقیناً ایسی ہی کوئی وجہ ہے۔ اس نے بڑے افسوس سے نتیجہ اخذ کیا۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھا کھانا کھاتا ہوا شخص مکمل طور پر اسی کی جانب متوجہ تھا۔ میں نے ایسی کوئی غیر معمولی بات تو نہیں کی جو تم نے کھانا چھوڑ دیا، وہ اچانک بولا تھا۔ اس نے تیزی سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے لبوں پر بڑی شفاف مسکراہٹ تھی اور بظاہر وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میرے لیے غیر معمولی سے کچھ بڑھ کر ہے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ہونا تو نہیں چاہیے، اس نے جیسے رائے دی۔ وہ چپ رہی۔ کہاں غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ وہ اب خود سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی بنا پر یہ اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو بیٹھا؟ یہ ایسا تو نہیں تھا، میں تو اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے چہرے پر واضح الجھن تھی۔ تبھی وہ دوبارہ بولا، میں نے جو بات کہی ہے وہ بہت سوچ کر کہی ہے، اور سوچ کر کی جانے والی بات نہ تو غلطی ہوتی ہے اور نہ ہی مذاق۔ جس شے کی وجہ سے میں نے یہ سوال تمہارے سامنے رکھا ہے، اس کا میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے میرے دل میں چاہ کر پیدا نہیں ہوئی۔ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے ٹھوس لہجے میں وہ اسے کیا باور کروا رہا تھا وہ جان کر بھی انجان نہیں بن سکتی تھی۔ اس کا یہ جملہ اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا اور پہلے والے سے زیادہ زوردار تھا۔ مگر کیسے جنید؟ تم جانتے ہو کہ میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم عام لڑکی نہیں ہو۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تم بہت خاص ہو۔ اس نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا تھا، کچھ ایسا جسے دیکھ کر اسے کچھ لمحوں پہلے اٹھنے والے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اسے غلطی ہوئی تھی، اندازے کی غلطی۔ سامنے بیٹھا وہ شخص اس کے دل کے اندر جھانک کر دل پر لکھی عبارت پڑھنے کا ہنر جانتا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی چادر سی تنی ہوئی تھی۔ اوائل اکتوبر کے دن تھے۔ دوپہر میں موسم خاصا گرم رہتا تھا، مگر رات کو خنکی سی ہو جاتی تھی۔ اس پر آج رات چاند بھی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ چھت پر 4 سو پھیلی ہوئی چاندنی عجیب ٹھنڈک سی پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ایک طویل نگاہ آسمان پر ڈالتے ہوئے سگریٹ کا آخری کش لگایا اور سگریٹ فرش پر پھینک کر دائیں پیر میں موجود سلیپر سے مسل دی۔ آہستہ آہستہ دھواں ہونٹوں سے خارج کرتے ہوئے اس نے آسمان پر ہی نظریں ٹکائی ہوئی تھیں۔ وہ خیالی طور پر ایک بار پھر آفس جا پہنچا تھا۔
تھا۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئی تھی، پریشان بھی ہوئی تھی۔ اسے شاید اپنی سماعتوں پر بھی شک ہوا تھا۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بھی تھے اور وہ مروت بھی نبھا رہی تھی، مگر اسے اپنے فعل پر کوئی شرمندگی اور پچھتاوا نہیں تھا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اپنے خیال میں اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اگر وہ اب بھی نہیں کہتا تو پھر کب کہتا؟ حالانکہ بطور خاص آج وہ سب کچھ کہنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ معمول کے مطابق وہ مقررہ وقت سے پہلے اپنے آفس سے اس کے اسکول جانے کے لیے نکلا تھا۔ لنچ آور تھا، لہٰذا تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ 40 منٹ کا فاصلہ 25 منٹ میں طے کر گیا تھا۔ حسب معمول اس نے اپنے آفس میں اسے خوش آمدید کہا تھا۔ لنچ ڈلیور ہونے تک وہ اپنے پورے دن کی مصروفیات اسے بتاتی رہی تھی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اسے بے حد تھکان نظر آئی تھی۔ لنچ کے دوران بھی وہ میں اس سے اسکول کے بارے میں ہی اپنی پلاننگز ڈسکس کر رہی تھی، اور تبھی اچانک بلا ارادہ اس نے کہا تھا، ہر چیز کی پلاننگ کرتی ہو، اب شادی کا بھی سوچو۔ شادی؟ اس نے استجاب سے کہا تھا۔ ہاں شادی، وہ زور دے کر بولا تھا۔ میں اپنی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں جنید؟ خیر، اس نے بات بدلی تھی۔ مجھے چھوڑو، اپنی فکر کرو، کب تک آنٹی کو انتظار کی سولی پر لٹکاؤ گے؟ اس نے جیسے مذاقاً کہا تھا۔ اپنی فکر کر رہا ہوں، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں، اس نے آرام سے کہا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ تمہاری شادی سے میرا کیا تعلق؟ غور کرو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ کیا تعلق ہے۔ اس نے بالآخر وہ بات کہہ دی تھی جو کئی سالوں سے اس کے دل میں تھی، اور اس کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب بھی اس نے اپنی خواہش اس سے بیان کی تو وہ ایسا ہی کرے گی، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ اس کی بات سمجھ بھی جائے گی اور اس کی خواہش کا احترام بھی کرے گی۔ آخر وہ اپنے تئیں اسے ایک اہم اور بنیادی کلیو بھی دے کر آیا تھا۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ بہت سوچ کر کہی ہے، اور سوچ کر کی جانے والی بات نہ تو غلطی ہوتی ہے اور نہ ہی مذاق۔ اس نے ٹراؤزر کی جیب سے سیل فون نکالا۔ ایک موہوم سی امید تھی اسے، مگر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ موجود نہیں تھا۔ اسے اداسی نے آن گھیرا۔ شام سے اب تک وہ اسے 15 کے قریب ٹیکسٹ کر چکا تھا، مگر اس نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ موبائل اسکرین کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک اور ٹیکسٹ ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ اسے میسج کر کے اس نے موبائل واپس جیب میں رکھ لیا۔ وہ مجھے نظر انداز کر رہی ہے اور بے حد غلط کر رہی ہے میرے ساتھ، اس نے سوچا تھا۔ وہ کچھ دیر اور چھت پر ٹہلتا رہا۔ وہ جیسے منتظر تھا کہ اس بار جواب آ جائے۔ وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی ابھی تک جاگ رہی ہوگی۔ 20 منٹ بعد جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تب تک اسے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے لائٹس آف کی، جیب سے سیل فون نکال کر سرانے ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ تم مجھے نظر انداز کر کے یہ سمجھ رہی ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ اسے جتنی جلدی ختم کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ نیند کی وادی میں اترتے ہوئے اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے اسے کیے جانے والے SMS کے الفاظ گونج رہے تھے۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا لی اور جہاں سے بک مارک لگا ہوا تھا وہاں سے کھول کر پڑھنے لگی۔ امریکن رائٹر نیڈ نورڈن کی دی چیلنج ٹو کیئر ان اسکولز اسے دلچسپی لگی تھی اور بے حد معلوماتی بھی۔ اسکول میں بچوں کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی تعلیم و تربیت سے متعلق اس کتاب میں کئی ایسی باتیں تھیں جنہوں نے اسے متاثر کیا تھا اور جنہیں وہ اپنے اسکول میں اپنے معاشرے کی روایات اور اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اپلائی کرنا چاہتی تھی۔ مگر 2 سطریں پڑھ کر ہی اس نے کتاب بند کر دی تھی۔ پہلی بار اسے کچھ پڑھنے میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ الفاظ اس نے پڑھے ضرور تھے، مگر وہ ان کا مفہوم سمجھنے میں ناکام رہی تھی۔ کتاب گود میں دھر کر اس نے اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ آخر جنید کو ہوا کیا ہے؟ اچھا خاصا شریف بندہ ہے، پھر یہ خناس کہاں سے آ گیا اس کے دماغ میں؟ اسکول سے گھر واپسی تک اس کے دماغ میں یہ سوال کوئی 70 بار ضرور اٹھا تھا۔ وہ ایک بار پھر سوچ رہی تھی، اس کی زندگی کے ساکت جھیل میں پہلا کنکر کس نے مارا تھا؟ تلاطم ہونا فطری تھا۔ تب بھی امی ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے تیزی سے کتاب اٹھا کر کھول لی اور پڑھنے کا تاثر دینے لگی۔ یہ ان کے کسی بھی سوال سے بچنے کی کوشش تھی جو پوری طرح ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی یہ تیزی دیکھ چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور دودھ کا گلاس میز پر رکھ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئیں اور بغور اسے دیکھنے لگیں۔ وہ خود کو بے حد مگن ظاہر کر رہی تھی۔ ان کی نظروں پر اندر ہی اندر جز بز ہونے لگی۔ وہ انہیں کچھ الجھی ہوئی، کچھ چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ایسا کیوں تھا وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آخر وہ اس کی ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف۔ کوئی پریشانی ہے بیٹی؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ پریشانی؟ وہ بری طرح چونکی۔ نہیں، کیسی پریشانی؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، وہ جلدی جلدی بولی، اور کتنی بے وقوف لگ رہی تھی ایسا کرتے ہوئے۔ وہ خود بھی جانتی تھی اس کا یوں بوکھلانا عائشہ بیگم کو مزید چونکا گیا تھا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، پھر آج کیوں؟ انہیں یکدم اپنے شوہر کے اندیشے درست لگنے لگے تھے۔ روز کے معمول کے برخلاف وہ آج اسکول سے واپسی پر بہت خاموش تھی، اور گھر آنے کے بعد وہ صرف چند منٹوں کے لیے سب کے ساتھ بیٹھی تھی، پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ یہ اس کا معمول نہیں تھا۔ وہ چاہے کتنی بھی تھکی ہوئی ہوتی
گھر واپس آ کر آدھے پونے گھنٹے کی نیند لے کر سب کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کچن میں دونوں بھاوجوں راحت اور فریحہ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود امی اور سب سے چھوٹے بھائی سبحان کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گپ شپ لگاتی، اس کی پڑھائی میں مدد کرتی، بھتیجے بھتیجوں کو پڑھاتی، انہیں ہوم ورک کرواتی تھی۔ ریحان اور فرحان اپنے اپنے کام دھندوں سے واپس آتے تو ان سے بھی مقدور پر بات چیت کرتی، ابو کے ساتھ لمبی چوڑی بحثیں کرتی، کبھی ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر تو کبھی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال پر۔ کبھی باپ اور بھائیوں کے ساتھ مل کر اسکول کے متعلق کوئی بات موضوع گفتگو بنی ہوتی، کبھی ماہین اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی ہوتی تو ان کے ساتھ وقت گزارتی، یا کوئی دوسرا مہمان آیا ہوتا تو ان کو کمپنی دیتی۔ مگر آج وہ عین اس وقت کمرے سے باہر آئی جب دسترخوان پر رات کا کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی اور چند لقمے لے کر اٹھ گئی تھی۔ ان سمیت سبھی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، مگر پھر اس کی اس درجہ سنجیدگی کو تھکن کا شاخسانہ سمجھ کر اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا اور وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کچن میں دھلے ہوئے برتنوں کو ان کی جگہ پر رکھ رہی تھی جب اشفاق وہاں آئے تھے۔ مجھے لگتا ہے شاہین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تم ذرا ٹٹولو اس سے۔ وہ خود اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر میاں نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی تھی، اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھی جس طرح کا برتاؤ کر رہی تھی وہ بھی ان کے سامنے تھا، اور اس کی وجہ ان جیسی دور اندیش خاتون بھی اخذ کرنے سے قاصر تھی، اور وہ کچھ بتانے پر تیار نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کے سر میں درد ہونے لگا۔ دوسری جانب وہ ان کی نظریں مسلسل خود پر جمی محسوس کر رہی تھی اور خائف ہوئے جا رہی تھی۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ انہیں ساری بات بتا کر اپنا دل ہلکا کر لے، مگر اسے جھجک آ گئی۔ وہ کیا سوچتی اسے اندازہ تھا، وہ جانتی تھی کہ وہ جنید کو کتنا پسند کرتی تھی۔ انہیں دھچکا پہنچ سکتا تھا، مگر اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی نوبت بھی آئے گی جب وہ امی سے کچھ چھپاتے ہوئے جھوٹ بولے گی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی تو میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی، مگر میری جان اتنا ذہن میں رکھنا کہ کل بھی تمہاری ماں تمہارے ساتھ تھی اور آئندہ بھی تمہارے ساتھ ہی دے گی۔ ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے عائشہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا، وہ مسکرائیں، ایک یقین دلاتی ڈھارس بندھاتی ہوئی مسکراہٹ۔ اس نے فوراً نظریں چرائیں۔ دودھ رکھا ہے، سونے سے پہلے لازمی پی لینا۔ وہ اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولیں اور پھر شب بخیر کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچھ لمحے یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ صرف تمہاری وجہ سے جنید، میں زندگی میں پہلی بار اپنے گھر والوں، اپنی ماں سے نظریں چرا رہی ہوں، اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس کے عکس سے کہا۔ ساری رات اس نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری تھی، الجھن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے کہے الفاظ بازگشت کی طرح کانوں میں گونج رہے تھے، اور وہ چاہ کر بھی ان آوازوں کا گلا نہیں گھونٹ پائی تھی۔ صبح فجر کی نماز ادا کر کے وہ دوبارہ بیڈ پر آئی تو یوں ہی بے دہانی میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سیل فون اٹھایا جو شام سے آف تھا۔ اس نے یکدم اپنا سر پیٹ لیا، اسے آن کرنا تو بھول ہی گئی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے سیل فون آن کیا۔ سیل آن ہونے کے چند منٹوں بعد ہی بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، 16 کے قریب میسیجز اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میسیجز کس کے تھے اور جس کے تھے، اسی کی وجہ سے اس نے سیل فون آف کیا تھا، اور اس کا خیال آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ان باکس کھول کر اس نے ایک بھی ایس ایم ایس پڑھے بغیر ماں کال کر کے سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے اور سیل فون ٹیبل پر پٹک دیا۔ سیل فون کے ان باکس میں سارے میسیجز اسی کے تھے۔ گھر سے آفس کے لیے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اسے ایس ایم ایس کرے، مگر ضبط کر گیا۔ راستے میں ڈرائیونگ کے دوران کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے کال کرے، مگر وہ ایک بار پھر اپنی خواہش پر عمل نہیں کر سکا۔ کوئی چیز تھی جو اسے روک رہی تھی، مگر یہ انا نہیں تھی، یہ خودی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی سیلف اسٹیم۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا تو وہ کل شام سے اسے مسلسل میسیجز نہ کر رہا ہوتا۔ یہ کچھ اور تھا، اور وہ اس کچھ اور کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ البتہ وہ یہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے، کب تک خاموش رہتی ہے۔ آفس میں اس کا دن بے حد برا گزرا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے فنانس ڈپارٹمنٹ میں ایک اہم عہدے پر تھا۔ کام میں مکمل یکسوئی اور سنجیدگی اس کی جاب کا اہم تقاضا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی بار بار بھٹکتی ہوئی ذہنی رو پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کہ وہ اسے کال کرے، مگر وہ خود پر پہرے بٹھاتا رہا۔ لنچ آور میں اسے سب سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ وہ اس سے رابطہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں زندگی جتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ خود اس کی زندگی میں کس مقام پر ہے، اور وہ تھی کہ چپ تھی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ اسے مایوس نہیں کرے گی، اور اگلے ہفتے تک اس کی یہ خوش فہمی ختم نہیں ہوئی تھی۔ البتہ لڑکھڑا ضرور گئی تھی۔ شاہین نے ایک بار بھی اسے رابطہ نہیں کیا تھا، اور یہ ایک ہفتہ کتنا برا گزرا تھا یہ کوئی جنید وسیع سے پوچھتا۔ 8 سال سے وہ اس کی زندگی کا ایک معمول تھی۔ دن میں کئی بار وہ فون پر بات کرتے۔ ایس ایم ایس کے علاوہ پچھلے 5 سالوں سے وہ اس کے ساتھ لنچ کر رہا تھا، اور اس معمول میں علاوہ اتوار کی چھٹی، کسی تہوار یا اس کے اپنے آفس میں کسی اہم میٹنگ کے علاوہ کوئی تعطل کبھی نہیں آیا تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں تھی، وہ اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کی بات سننا، سب کچھ مس کر رہا تھا۔ اور ایک وہ تھی
وہ شاید کوئی کمی، کوئی خلا اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ خدشہ بار بار سر اٹھا رہا تھا، وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال رہی ہے، اور اس خیال کے آتے ہی اس کا دل بیٹھنے لگتا تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کے پاس باقی کیا رہنا تھا؟ اس نے اپنی زندگی کے اگلے متوقع سال شاہین کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کیے تھے۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جو صرف ایک اچھی جاب، محبت کرنے والی کیریئر اور نیڈڈ لڑکی سے شادی کر کے باقی کی زندگی بچوں کی کفالت کرتے اور پیسہ جوڑتے ہوئے گزار دے۔ وہ ان سب کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہتا تھا، اور لازماً ان تمام کاموں کے لیے ایک ایسی شریک حیات کی ضرورت تھی جو اس کی شانہ بشانہ چل سکے، اور شاہین اشفاق ایک ایسی ہی لڑکی تھی۔ وہ کئی سالوں سے کئی فلاحی اور رفاہی کام کر رہا تھا، مگر بے حد معمولی پیمانے پر۔ اس ضمن میں اس کے دوستوں کا ایک بڑا گروپ تھا جو کئی ایسے کام کر رہے تھے جن کے باعث غربت کی لکیر کے نیچے زندگی کی گاڑی گھسیٹنے والوں کو مناسب روزگار کے ساتھ ساتھ تعلیم، علاج، معالجہ اور دیگر سہولیات بھی مل رہی تھی۔ مگر پچھلے ایک ہفتے میں اس کی تمام پلاننگز تلپٹ ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ چاہتا تو بہت پہلے شادی کی پیشکش اسے کر چکا ہوتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ اسٹیبلش ہو جائے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے۔ اسکول قائم کرنے کی خواہش شاہین نے ہی کی تھی، اور اس مشکل امر کو سر انجام دینے میں اس نے بھرپور مدد کی تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک باہمت لڑکی تھی۔ وہ اس کی سوچ، اس کے خیالات اور اس کی مضبوط شخصیت سے متاثر تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، اس کی ذہنی ابتری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہری حالت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس جیسا پریکٹیکل انسان جو اپنے ویل ڈریسڈ اور اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ تعریفیں سمیٹتا ہو، جس کی حصے مزاح اور حاضر جوابی بے مثال ہو، جو 3 بھائیوں، 3 بھابھیوں، 9 بھتیجے بھتیجیوں اور ماں کا بے حد لاڈلا ہو، دوستوں کا جگری یار ہو، اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس نے شیو کرنا تک چھوڑ دی تھی۔ اسے یہ تک خبر نہیں تھی کہ وہ کیا اور کیسا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس سے کیا کہہ رہا ہے۔ آفس میں اس دوران اس نے 4 بار مختلف رپورٹس میں احمقانہ غلطیاں کیں، اپنے ماتحت کام کرنے والے ورکرز کو بلا وجہ جھڑکا تھا۔ وہ ان یتیم خانوں میں بھی نہیں جا سکا تھا جہاں وہ ہفتے میں ایک بار جا کے رضاکارانہ طور پر بحیثیت استاد بچوں کو پڑھاتا تھا۔ گھر کے اندر، دوستوں اور آفس میں وہ سب کے لیے ایک مہمہ بنا ہوا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم وقت بے چینی اور اضطراریت اس کے وجود پر چھائی رہنے لگی۔ یہ احساس اسے اندر ہی اندر مار رہا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ دوستوں اور بھائیوں کے پوچھنے پر وہ ہنس کر ٹال جاتا۔ امی الگ اسے پیار سے ڈانٹ سے سمجھاتی تو خاموش رہ کر ان کی باتیں اور نصیحتیں سنتا رہتا۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی اپنے دل کی بات شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس رات وہ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ موسم اچھا خاصا خنک آلود تھا، مگر وہ بے نیازی سے اسی دشمن جاں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ صالحہ بھابھی چلی آئیں۔ کیا سوچ رہے ہو جنید؟ اپنے عقب میں اس نے ان کی آواز سنی تو پلٹا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب چلی آئیں۔ کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو، سب خیریت تو ہے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے برف توڑی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا کہ آیا انہیں بتا دے یا ٹال دے۔ وہ بہت پرخلوص اور سمجھدار تھیں، اسے کوئی شک نہیں تھا۔ دوسری بھابھیوں کی نسبت وہ ان سے زیادہ کلوزڈ بھی تھا۔ اس نے یکدم انہیں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ بات یہ ہے بھابھی، اس نے گلا کھنکار کر کہنا شروع کیا، اور اس روز شاہین کے آفس میں ہونے والی بات، اس کے رد عمل سے لے کر جو کچھ وہ ان چند ہفتوں میں محسوس کر رہا تھا، جو کچھ وہ کر رہا تھا، اس نے انہیں سب کچھ کہہ سنایا۔ صالحہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی سامع بھی تھی۔ انہوں نے بغور ایک ایک لفظ سنا تھا اور اس کے چہرے کے اترتے چڑھتے تاثرات بھی دیکھے۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا۔ وہ ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہ سکتا ہوں اب؟ وہ کچھ بے بسی سے بولا۔ دیکھو جنید میرے بھائی، یا تو تم اس کا خیال دل سے نکال دو، یا پھر میں امی سے بات کرتی ہوں، آگے جو تمہاری قسمت۔ ویسے بھی ذہنی طور پر تم کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی، مبادا اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یوں بھی اس کے چہرے اور باتوں سے وہ معاملے کی سنجیدگی اور سنگینی کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ویسے تمہیں شاہین سے پہلے امی کے کان میں یہ بات ڈالنی چاہیے تھی۔ وہ اور میرا خیال ہے امی کو کئی اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ جنید تم اسے پسند کرتے ہو، شاید محبت بھی تمہاری اس کے ساتھ ذہنی ہمآہنگی ہے، لیکن یہ سب کافی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ جو دیکھا جاتا ہے۔ تم اتنے سالوں سے شاہین کو ہم سے ایک دوست کی حیثیت سے ملواتے رہے ہو۔ اس پر اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا بھی تو یہ سوچ کر کسی نے نہیں کہا کہ بیچاری سی لڑکی ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ کچھ تمہاری رحم دل فطرت بھی ایک وجہ تھی، یا یوں کہہ لو کہ ایک دوست کی حیثیت سے تو ایسی لڑکی قابل قبول ہو سکتی ہے، مگر ایک بیوی اور بہو کے طور پر نہیں۔ انہوں نے مناسب ترین الفاظ میں اسے حقیقت بتانے کی صحیح کی تھی۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ وہ بھی یہی سمجھی تھی کہ جذبات کی رو میں بہہ کر وہ کئی حقائق نظر انداز کر رہا ہے۔
لیکن بھابھی جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو باقی سب کے اعتراض بے معنی ہیں، اور امی کیوں اسے قبول نہیں کریں گی جبکہ وہ پسند کا اختیار بہت پہلے مجھے دے چکی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور تمہیں پسند کا اختیار دیتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم شاہین جیسی لڑکی کو شریک حیات کے طور پر چنو گے، وہ لفظ جیسی پر زور دیتے ہوئے بولی۔ بھابھی آپ، اسے ان کے انداز پر رنج پہنچا تھا، وہ بات مکمل نہیں کر سکا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں اس طرح بات کر رہی تھی جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، ایک ایسی انسان جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس کی وہ محبت سے زیادہ عزت کرتا تھا، جو اسے آسمانوں کی بلندی پر نظر آتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ذرا سوچو، تم اس کے بارے میں میری کہی ہوئی ایک بات برداشت نہیں کر پا رہے تو تم دنیا کو کیسے فیس کرو گے؟ کیا دنیا تمہیں چین سے جینے دے گی؟ لوگوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہوگا تمہیں؟ وہ صاف گوئی سے پوچھ رہی تھی۔ دنیا کی پرواہ نہیں ہے مجھے، دنیا سے مجھے کیا لینا دینا؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا تو سالیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے بچکانہ انداز پر وہ اچنبے سے انہیں ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا، وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولی، کہ تم اس حد تک جذباتی ہو سکتے ہو کہ دنیا سے ٹکرا جانے جیسے فلمی مکالمے میں بولنے لگے ہو۔ میں ہرگز جذباتی نہیں ہو رہا بھابھی، اگر ایسا ہوتا تو میں بقول آپ کے شاہین جیسی لڑکی کو پسند کرتا۔ وہ برا مانے بغیر لفظ جیسی پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے جذبات کے بجائے عقل کو استعمال کیا ہے، اسی لیے اسے منتخب کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گئی۔ انہیں ایک جانب اس بات کی خوشی تھی کہ بالآخر اس نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ کئی سالوں سے شادی کے ذکر سے بھی کترا رہا تھا۔ دوسری جانب وہ پریشان بھی ہو گئی تھی کہ جو خواہش وہ کر بیٹھا تھا وہ کوئی عجب نہیں تھی، لیکن اسے دنیا میں رہنا تھا۔ لاکھ وہ روایت شکن انسان تھا، اور روایت شکن ہونا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہوتا ہے۔ دنیا آنکھ اور زبان دونوں رکھتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا استعمال نہایت بے دردی اور جان فشانی سے کرتی ہے، خاص طور پر جب معاملہ کسی دوسرے انسان کی زندگی سے متعلق ہو، اور ایسی دنیا کے سامنے وقت پڑنے پر اچھے اچھوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، اور ایسا ہوتے ہی عشق، جنون، دیوانگی، محبت، عزم، حوصلہ اور بہادری کے غبارے سے ایک لمحے میں ہوا نکل جاتی ہے۔ اور یہ وہ نکتہ تھا جو اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی، اور پھر انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ باہر والے تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے اور بڑی مخالفت تو گھر کے اندر سے ساس صاحبہ کی جانب سے ہونی تھی، اور انہیں حیرت تھی کہ وہ بہو ہو کر ان کے مزاج کو جانتی تھی، اور وہ بیٹا ہو کر انہیں کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ گو کہ ان کی ساس خالدہ بیگم ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، مگر اس کے ساتھ وہ روایت پرست بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادی اپنی پسند اور مرضی کے مطابق کی تھی، صرف وہی تھا جس کے مزاج کی وجہ سے وہ اپنی مرضی اس پر نہیں چلا پاتی تھیں، اور شادی کا معاملہ بھی کلی طور پر اس پر چھوڑ رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ شاہین جیسی لڑکی کو ہرگز قبول نہیں کرتی۔ انہیں دنیا اور دوسرے لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ تھی، خود وہ بھی دوسرے لوگوں کی ذات پر جملے کسنے اور طنز کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اس پر اگر کسی دوسرے کو موقع مل جاتا کہ وہ ان کے گھر کے کسی فرد کے بارے میں بات کرتا یا انگلی اٹھاتا تو یہ ان کے لیے تازیانہ ہوتا۔ یہ سالیہ سمجھ رہی تھی، مگر جنید وسیع نہیں۔ خیر، سالیہ نے بات سمیٹی، ابھی تو تم جا کر سو، پھر بات کریں گے اس موضوع پر۔ موسم سرد ہو چلا ہے اور تم ہر چیز سے یوں بے نیاز ہو کہ حد نہیں، چلو نیچے۔ وہ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ تیسرے روز وہ ایک بار پھر اسے سمجھانے بیٹھ گئی تھی۔ اس رات سالیہ بھابھی سے بات کر کے واحد تبدیلی جو اس میں آئی تھی وہ اب نارمل لوگوں کی طرح نظر آ رہا تھا، اور عام سے انداز میں سب سے پیش آ رہا تھا، اور سالیہ کا خیال تھا کہ ان کا سمجھانا کارگر ثابت ہوا ہے۔ پھر بھی انہوں نے مزید چوٹ پہنچانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد وہ ان کی بات سمجھ کر اس قضیے کو نپٹا دے، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ سالیہ بھابھی سے بات کر کے جہاں اس کی لڑکھڑاتی ہوئی خوش فہمی دوبارہ سے اسے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی، وہیں وہ یہ اندازہ بھی کر سکتا تھا کہ شاہین کے اتنے شدید رد عمل کے پیچھے دیگر عوامل کے ساتھ یہ تلخ حقائق بھی تھے جو سالیہ بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور سالیہ کو صرف یہ ڈر تھا کہ جس دن اس جذباتی لڑکے کا یقین ٹوٹا اس دن کیا ہوگا۔ مگر وہ جذباتی انسان اتنا نادان اور کم عقل نہیں تھا کہ شادی جیسا زندگی کا اہم ترین فیصلہ کسی جذباتی سطحی اور بچکانہ سوچ کے ساتھ کر لیتا۔ اس نے شاہین سے شادی کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا کہ وہ اسے سوٹ کرتی تھی، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ ان کی ملاقات اتفاقیہ طور پر ہوئی تھی، کراچی کی طلبہ و طالبات کی ایک تنظیم کی جانب سے منعقدہ ایک سیمینار میں، جس کا موضوع معاشرے کی فلاح و بہبود میں طالب علم کا کردار جیسا فرسودہ اور گھسا پٹا تھا۔ اس کا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر وہ وہاں چلا گیا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اگر وہاں نہ جاتا تو ساری زندگی اسے پتہ ہی نہیں چلنا تھا وہ کیا گنوا چکا تھا۔ ڈائس پر باری باری شریک لڑکے اور لڑکیاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، وہی مخصوص جوش و خروش، دل خراش، جذباتی اور بھڑکیلے الفاظ اسے بوریت ہونے لگی تھی۔ ایسے سیمینار وہ کئی بار اٹینڈ کر چکا تھا، اور ایسے جذباتی مکالمے اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اکثر ایسے سیمینار کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں نکلتا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ڈائس پر ایک لڑکی کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ڈائس پر آتے ہی حاضرین میں بن بن شروع ہو گئی تھی۔
مگر وہ لڑکی کمال خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائس پر جمی اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اس کا انداز ٹھوس اور دو ٹوک تھا۔ حاضرین میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں معاشرے کی خامیاں گنوائے بغیر اپنا محاسبہ کرنے پر زور دیتے ہوئے اب چند جملوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا اور شکریہ کہہ کر ڈائس سے ہٹ گئی تھی۔ وہ کافی دیر دم بخود رہا تھا۔ سیمینار کے اختتام پر چائے اور دیگر لوازمات سرو کیے گئے تھے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کچھ فاصلے پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر پڑی، جس پر وہ بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ارد گرد مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے معذرت کرتا ہوا اس کی جانب چلا آیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی، اسی لیے اس کی مخاطب کرنے پر وہ چونکی تھی۔ معاف کیجیے گا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے اس کے برابر والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ویسے آپ کے خیالات جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر چونکی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ہوتا ہے نا کبھی کبھی جو بات آپ کے ذہن میں ہو وہ آپ کسی اجنبی انسان کی زبان سے سنیں تو حیرت ہونا بڑی فطری سی بات ہے۔ مہذب لہجے میں اس نے وضاحت کی تھی۔ اس کے چہرے پر طمانینہ چھا گئی تھی۔ ویسے میرا نام جنید ہے، MBA کے آخری سیمسٹر میں ہوں، ساتھ جاب بھی کرتا ہوں، اور آپ؟ اس نے اپنا تعارف کروا کر اس کی بابت جاننا چاہا۔ اس لڑکی نے ایک بار پھر سے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ شاہین، اور میں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ اس نے کچھ لمحوں بعد مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی دوسری جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ شاہین، وہ بڑبڑایا، جس نے بھی آپ کا نام رکھا ہے بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے۔ بہت آہستہ آواز میں کہتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنید کو یکدم خوف امڑتا نظر آیا۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایک قطعی اجنبی انسان سے اتنی گہری بات کسی کو بھی ہراساں یا پریشان کر سکتی ہے۔ اس نے یکدم اپنی بات کا اثر زائل کرتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر حقیقی طور پر خوشی ہوئی۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ وہ اسے حیران چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ دوسری بار وہ اسے یونیورسٹی میں نظر آئی تھی۔ اس وقت وہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے متاثرین کے لیے فنڈز جمع کر رہا تھا اور اسی سلسلے میں یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور سے گزر رہا تھا جب دوسری جانب سے وہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ آمنا سامنا ہونے پر اس نے چند لمحوں کے لیے رک کر اس سے علیق سلیق اور حال احوال دریافت کرنے کے سوا کوئی بات نہیں کی تھی۔ جنید کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، جس میں لڑکے اور لڑکیوں کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ بنیادی طور پر وہ دوستانہ مزاج رکھنے والا شخص تھا اور ایسا نہیں تھا کہ لڑکیوں کے لیے وہ کوئی سافٹ کارنر رکھتا تھا۔ اس کے حلقہ احباب میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ ان سب کی عزت کرتا تھا اور ان کے حوالے سے اس کے ذہن میں کبھی کوئی غیر ضروری بات یا خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن اس لڑکی میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے نہ صرف چونکایا تھا بلکہ وہ اس کی یادداشت میں محفوظ بھی ہو گئی تھی۔ وہ یقیناً ایسی لڑکی تھی جو کئی لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکتی تھی۔ ان کی تیسری ملاقات بک فیئر میں ہوئی تھی۔ وہ بک فیئر کا آخری دن تھا اور چونکہ وہ اس پورا ہفتہ بے حد مصروف رہا تھا لہٰذا بہت کوشش کے باوجود وہ وہاں آ نہیں سکا تھا۔ مختلف اسٹالز پر ایسی کتابیں سجی تھیں جو بے حد معیاری بھی تھیں اور مہنگی بھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے اسے اپنے وہاں اتنی دیر سے آنے پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ شروع کے دنوں میں وہاں کس وارڈ کی کتابیں موجود ہوں گی۔ اس نے چند کتابیں لے لی تھیں اور وہ ان کی قیمت ادا کر کے واپس جانا چاہ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بائیں جانب قدرے کون میں موجود ایک شیلف کے پاس کھڑی اس لڑکی پر پڑی تھی، جو ایک کتاب ہاتھ میں لیے اس کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ اس کے انداز سے اس کا انہماک ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے سلام کیا اور حال چال دریافت کیا تھا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ اسے کچھ نروس سی لگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہوگا اور اپنے اندازے کی درستگی پر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں موجود ایک برٹش رائٹر کی آٹو بایوگرافی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بات سے بات نکالتے ہوئے کہا، جی بس ایسے ہی کچھ فرصت مل جائے تو پڑھ لیتی ہوں کوئی کتاب۔ اس کے لہجے سے عیاں تھا کہ وہ مروت نبھا رہی تھی۔ تو اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ وہ کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، کوئی خاص نہیں، علاوہ اپنی پڑھائی اور اکیڈمی میں پڑھانے کے۔ وہ کتاب واپس رکھتے ہوئے بولی، لگتا ہے آپ کو کوئی کتاب پسند نہیں آئی۔ ویسے کس طرح کی کتابیں پسند ہیں آپ کو؟ اس نے ایک ہی سانس میں اندازہ لگانے کے ساتھ سوال بھی کیا تھا۔ مجھے تاریخی کتابیں زیادہ دلچسپ لگتی ہیں، نہ صرف مغلیہ، اسلامی اور ایشیائی تاریخ بلکہ یورپی اور امریکن ہسٹری سے متعلق بھی۔ اس نے اس بار قدرے مسکرا کر جواب دیا تھا، اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو کیا میں آپ کو کوئی کتاب ریکمینڈ کر سکتا ہوں؟ اس نے پرخلوص آفر کی تھی۔ جی ضرور۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اچھی لگتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، جرمن رائٹر ہیں الفریڈ انڈریچ، ان کے ناول کا انگریزی ترجمہ ہے ونٹر اسپلٹ۔ بنیادی طور پر ڈاکیومنٹری ناول ہے مگر اپنی تھیم اور مختلف انداز بیان کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا تھا، لگتا ہے آپ کو بہت پسند ہے یہ ناول۔ اس نے جیسے اندازہ لگایا تھا،
جی بہت، وہ مسکرایا۔ چلے پھر میں کہیں سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، اس نے بات سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو کہیں سے ملے یا نہیں، کیونکہ خاصا پرانا ناول ہے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ارے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو کل یہ کتاب یونیورسٹی میں دے دوں گا، میرے کلیکشن میں موجود ہے، آپ پڑھ کر واپس کر دیجیے گا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولتا بولتا چونکا، اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی ناگواری پر وہ یکدم سنبھلا تھا۔ آپ غالباً برا مان گئیں، میں نے تو یوں ہی کہا تھا، معذرت خواہ ہوں میں، اس نے شائستگی سے کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ آپ کل یونیورسٹی آ کر مجھے کتاب دے سکتے ہیں۔ اگلے روز اس نے وہ کتاب اسے جا کر ڈپارٹمنٹ میں دے دی تھی، اور پھر یہ جیسے ایک سلسلہ بن گیا تھا۔ ان کی پسند ناپسند حیرت انگیز طور پر یکساں تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کتابیں، کلاسک فلمیں، ون ایکٹ پلیئر ریکمینڈ کرتے اور بعد میں ان کتابوں، فلموں اور ڈراموں پر بحث کرتے۔ میوزک میں بھی ان کی پسند تقریباً ایک جیسی تھی، کلاسیکل، نیم کلاسیکل، پرانے انڈین پاکستانی فلمی گیت، مہدی حسن، اقبال بانو کی غزلیں، کلاسک انگلش نمبرز۔ ان کے خیالات، انداز فکر بھی ایک جیسے تھے، مگر جس چیز نے جنید وسیع کو صحیح معنوں میں متاثر کیا تھا وہ اس کی تاریخی معلومات تھیں۔ وہ جیسے جیسے اسے قریب سے جانتا گیا تھا، اتنا ہی اس کے دل میں اس کے لیے عزت اور احترام میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ وہ واقعی کسی کے لیے بھی سورس آف انسپریشن بننے کی پوری صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک بامعنی زندگی گزارنے کی خواہش کرتے کرتے جب کبھی وہ شریک حیات کے بارے میں سوچتا تو شاہین اشفاق اسے اپنے لیے نہایت موزوں لگتی تھی۔ ظاہری بنیادوں پر وہ کسی بھی سطحی سوچ رکھنے والے لڑکے کا انتخاب نہیں ہو سکتی تھی، اور جنید وسیع ایک سطحی انسان نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید میرے بارے میں ایسی گھٹیا بات سوچ سکتا ہے۔ سارا کو اس کے گھر آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، اور اس آدھے گھنٹے میں کوئی 20ویں بار اس نے یہ جملہ کہا تھا۔ سارا کو عائشہ بیگم نے کچھ سوچ کر بلوایا تھا، اور سارا اس کی حالت دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جو نقشہ اس کا عائشہ بیگم نے کھینچا تھا وہ اصل تصویر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شدید اشتعال میں تھی، اور سارا کے لیے یہ اشتعال نیا تھا۔ آخر اس میں گھٹیا پن کی کون سی بات ہے؟ سارا نے اس بار زبان کھول ہی لی، اور یہ تو اس کی شرافت ہے کہ اس نے شادی کی بات کی، اور مجھے حیرانی ہے کہ اتنی دیر سے کی، ورنہ تو تم اس کی دوست ہو یا میری۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ سارا جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بحث کرنا صرف وقت کا ضیاع تھا، وہ آسانی سے قائل ہو جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ کم از کم سارا حیات کا اس کے بارے میں یہی خیال تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو وہ بحث چھیڑ چکی تھی، دوسری آنٹی عائشہ نے اسے مجبور کیا تھا۔ ظاہر ہے تمہاری دوست ہوں تو تمہارے بھلے کی ہی بات کروں گی، وہ منمنائی۔ تو پھر اس کی وکالت مت کرو، اور اس میں بھلے کی کون سی بات ہے؟ رہی بات اس شریف آدمی کی شرافت کی، تو مائی ڈیئر، وہ شریف آدمی اتنے سالوں سے میرا سب سے اچھا دوست ہونے کا دعوے دار تھا، اور دل میں میرے لیے ایک ایسے اونچے جذبات رکھتا ہے، اور مجھے غصہ اپنی بے خبری پر ہے۔ میں کیسے نہیں جان سکی کہ اس کے دل میں شیطان آن سمایا ہے، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اس نے تمہیں پروپوز کر دیا ہے تو اس میں کیا قیامت آ گئی ہے۔ تم مہذب طریقے سے انکار کر دو، بات ختم، اتنا دل ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا نے نہایت صاف گوئی سے کام لیا۔ اور رہی بات دوستی کی، تو معاف کرنا، مرد اور عورت کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا آغاز تو ہو سکتا ہے، انجام نہیں۔ کبھی نہ کبھی دوسرا جذبہ دوستی کی جگہ لے ہی لیتا ہے، اور مجھے اس بات سے شدید اختلاف ہے، اگر انسان کا دل و دماغ ہر آلائش سے پاک رہتا ہے تو اس سے رشتوں کا احترام اور اس کی پاسداری آ جاتی ہے۔ پھر ایسی بے سروپا باتیں انسان کے دماغ میں خلل پیدا نہیں کرتی ہیں۔ وہ دو بدو بولی۔ جو بھی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں پروپوز کیا ہے، جسے تم ضرورت سے زیادہ منفی انداز میں لے رہی ہو۔ کتنے سالوں سے وہ تمہارا دوست ہے، اس کی خوبیوں کی معترف ہو تم، اتنی مدد کی ہے اس نے تمہاری، ہر معاملے میں، ہر جگہ تمہارا ساتھ دیا ہے، اور اگر اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ خاص فیلنگز ہیں تو بجائے اسے جسٹیفائی کرنے کے تم مسلسل اسے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ انسان کو اتنا خود غرض اور احسان فراموش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سارا کو بھی غصہ آ گیا۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ میری مدد صرف اس لیے کرتا رہا ہے کہ بعد میں قیمت وصول کرے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری فیورز خود اس کی اپنی ذات کے لیے تھیں، میرے لیے نہیں، اور اگر میں اس کے پروپوزل کو قبول کر لوں تو میں احسان فراموش نہیں کہلاؤں گی۔ واہ سارا حیات، واہ کیا کہنے آپ کے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی، مگر سارا کے اگلے ہی جملے نے اس کا سارا اشتعال صابن کی جاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ تم یہ بتاؤ کہ آخر کیا کمی ہے جنید میں؟ وہ یکدم خاموش ہو گئی تھی، کچھ لمحوں تک وہ بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ کمی اس میں نہیں ہے سارا، تم جانتی ہو۔ بہت دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا تھا، کمی مجھ میں ہے۔ اس نے کسی مجرم کی طرح سر جھکا کر اقبال جرم کیا تھا۔ سارا کچھ بول نہیں سکی، اور نہ ہی آنکھوں میں آ جانے والی نمی پر قابو پا سکی۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ 10 برس کی تھی جب پہلی بار اس نے یہ جملہ سنا تھا۔ اس نے اچنبھے سے کہنے والے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی سگی خالہ کا بیٹا عارف تھا، جس کے چہرے پر حیرت، آنکھوں میں ترحم اور لبوں پر تمسخرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اس نے آس بھری نگاہوں سے قریب ہی بیٹھے ابو کی جانب دیکھا تھا کہ شاید وہ عارف کو ڈانٹیں یا اسے اتنی غلط بات کہنے پر باز پرس کریں، مگر اسے حیرانی ہوئی تھی کیونکہ وہ بالکل خاموش تھے اور نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے اپنی امی کی جانب دیکھا جو عارف کی اس حرکت پر بہن سے نالاں ہو رہی تھی۔
اسے ارد گرد بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کی بنبناہٹیں بھی سنائی دیں جو اس کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھی۔ وہ کئی مہینوں سے انہیں سن رہی تھی۔ لوگ پہلے بغور اسے دیکھتے، پھر آپس میں اشارے کرتے اور پھر چمگوئیاں شروع ہو جاتیں، لیکن اس قدر کھلے الفاظ میں اس کی ذات کو تحقیر کا نشانہ عارف سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اور اب وہاں بیٹھے اس کے رشتہ دار، جن سے اس کا ماں اور باپ دونوں کے حوالے سے تعلق تھا، اس پر ہنس رہے تھے۔ اس نے خیفت سے کسی مجرم کی طرح سر جھکا لیا تھا اور پھر یہ اس کی زندگی کا ایک معمول بنتا گیا تھا۔ خاندان کے لوگ، دور و نزدیک کے رشتہ دار، محلے کی لڑکیاں جو کبھی اس کی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، اسکول میں ساتھ پڑھنے والے بچے اور ٹیچرز، کوئی اجنبی راہگیر، کوئی دکان والا، ہر ایک کی نگاہوں میں اسے اپنے لیے ایک ہی تاثر نظر آتا تھا، تضحیک، ہمدردی اور مذاق کا۔ اسے لگتا تھا کہ لوگوں کے پاس سوائے اس پر ہنسنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ امی، مجھے اسکول نہیں جانا، وہاں سب مجھ پر ہنستے ہیں۔ وہ روز اسکول سے گھر آ کر ماں سے شکایت کرتی تھی۔ ہنستے ہیں تو ہنسنے دو، ان کے ہنسنے سے ڈر کر گڑیا ہم اپنا نقصان کیوں کریں؟ وہ پیار سے اسے سمجھاتی، اسکول کی پرنسپل سے جا کر شکایت کرتی۔ پرنسپل انہیں یقین دہانی کرواتی کہ آئندہ انہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مگر سب بے سود۔ محلے کی استانی، محلے کے بچے بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی آسان الفاظ میں بچوں کو سکھاتی تھیں۔ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، مگر وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں جو ایمان کے پکے پرہیزگار اور نیک ہوتے ہیں، جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ وہ سبق دیتی اور کچھ ہی دیر بعد وہ خود دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر اس پر بپتیاں کس رہی ہوتی تھیں۔ وہ الجھ جاتی۔ اسکول کی ٹیچرز بھی مختلف پیریڈز میں درسی کتابوں میں لکھی اچھی اور نیک باتیں بچوں کو پڑھاتی تھیں اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ اپنے عمل سے اپنی ہی سکھائی ہوئی باتوں کی نفی کر رہی ہوتی تھیں۔ نتیجتاً بچے بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایسے بچے تھے جو اس کے دوست تھے، مگر بڑوں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ بھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ گھر کے اندر بھی حالت کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، ان چاروں کی بڑی آپی، مگر وہ چاروں اس کے ساتھ نہایت بدتمیزی کرتے تھے۔ اسے اپنے ساتھ کسی کھیل میں شامل نہیں کرتے تھے، اس پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، اس کی کتابیں، گڑیائیں وغیرہ چھین لیتے تھے۔ جواباً وہ چیختی، ڈانٹتی، روتی، جو شے ہاتھ لگتی وہ انہیں کھینچ مارتی، انہیں گالیاں دیتی، مگر وہ باز نہ آتے، بلکہ الٹا اسے منہ چڑھاتے، اس کی نقلیں اتارتے۔ ابو جی باقی سب کے ساتھ تو نہایت شفقت سے پیش آتے تھے، مگر اسے اب نظر انداز کر جاتے۔ وہ انہیں اگر خود سے مخاطب کرتی تو سرد لہجے میں جواب دے کر اپنی جان چھڑا لیتے، اور وہ آنکھوں میں آنسو اور شکوہ لیے انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ مگر دادی کا رویہ اسے صحیح معنوں میں آٹھ آنسو رلاتا تھا۔ وہ زبان سے بھی اسے زخمی کرتی تھی اور ہاتھوں کا بے دریغ استعمال بھی نہایت ضروری خیال کرتی۔ نہ جانے کس حساب میں یہ منحوس ہمارے گلے پڑ گئی ہے، وہ اکثر و بیشتر یہ فقرہ کہتی جو تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو جاتا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے دادی بھول جاتی تھیں کہ اس کی پیدائش پر انہوں نے کیسا جشن منایا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی پہلی اولاد ہونے کی خوشی میں انہوں نے منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس بدصورت اور بدتر رویے اور سلوک کی ہمیشہ سے شکار تھی۔ کچھ سالوں پہلے تک ایسا نہیں تھا۔ دادی اس کے وارث صدقے جاتی تھیں۔ پہلوٹی کی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی اس پر فریفتہ تھیں۔ ہر ایک کو فخریہ بتاتی تھیں کہ ان کی پوتی بہت خوبصورت، بہت چاق و چوبند اور بہت شرارتی ہے۔ ابو کی تو جیسے اس میں جان تھی۔ امی کبھی اسے ڈانٹ دیتی تھی کسی بات پر تو وہ ان سے الجھ پڑتے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی الگ شامت آتی رہتی تھی۔ خبردار، جو کسی نے میری بیٹی کو تنگ کیا، الٹا ٹانگ دوں گا، وہ انہیں دھمکاتے تھے اور وہ مسکراتی رہ جاتی۔ اسکول میں ٹیچرز اسے پسند کرتی تھی۔ وہ ہر دل عزیز طالبہ تھی، ہر ٹیسٹ میں امتیازی نمبر لینے والی، ہر امتحان میں فرسٹ پوزیشن لینے والی۔ کلاس کی ساری لڑکیاں اس کی منموہنی صورت کی دیوانی تھیں اور وہ کسی ملکہ کی طرح گردن اکڑائے چلتی تھی۔ وہ جیسے ایک دل فریب خواب دیکھ رہی تھی کہ اچانک آنکھ کھل گئی اور سب کچھ ایسے ختم ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ گھنٹوں اس کایا پلٹ پر کرتی رہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اچانک سب کی ناپسندیدگی اور نفرت کا مرکز بن گئی تھی۔ وہ کم عمر تھی اور سوال بے حد تلخ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض سوالات کے جوابات تسلیم کرنا کڑوے گھونٹ بھرنے سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ صرف امی کا وجود تھا اس دنیا میں جو اس کے لیے باعث راحت تھا۔ صرف ایک وہ تھیں جن کے رویے میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے لیے قفس میں کسی روزن کی طرح تھی، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو وہ کب کی ٹوٹ پھوٹ گئی ہوتی۔ بھئی اشفاق، بڑا افسوس ہوتا ہے تمہاری بیٹی شاہین کو دیکھ کر۔ تم اگر توجہ دیتے تو معاملہ نہ بگڑتا۔ بیچاری کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لڑکی ذات ہے، کون پوچھے گا اسے؟ تمہیں تو بڑی جرأت سے ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ آفس میں، کسی تقریب میں، کسی کے گھر، ہر جگہ گویا لوگوں کے پاس انہیں ان کی بیٹی کے حال اور اس کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ ان کے سامنے لوگ ان کی بیٹی پر ہنستے تھے، ترس کھاتے تھے، اور اس لمحے اگر شاہین ان کے سامنے ہوتی تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے گونڈ دیں۔ انہیں اپنی بیٹی سے شدید محبت تھی، مگر بہت عجیب طرح سے وہ اس سے چڑنے لگے تھے، نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ پرفیکشنسٹ تھے اور خاص طور پر اپنی اولادوں میں کوئی کمی، کوئی خامی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔
وہ بھی جس کی وجہ سے وہ خود تھے اور وہ بھی جو خدا کی جانب سے تھی۔ وہ آزمائش سے دور بھاگنے والے انسان تھے۔ مسئلہ بہت گمبھیر اور پیچیدہ نہیں تھا۔ شاہین 5 برس کی تھی جب پولیو اس پر حملہ آور ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی دائیں ٹانگ متاثر ہوئی تھی اور اس کا پنجہ قدرے ٹیڑھا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ چلتی تو وہ پنجہ زمین پر لگتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی پیدائش پر پیشہ ورانہ انداز میں تاکید کی تھی کہ تمام ویکسینیشنز کے ساتھ پولیو ویکسینیشن کا کورس بھی لازمی پورا کروا دیا جائے، ساتھ ہی احتیاطی تدابیر بھی بتائی تھیں۔ مگر اشفاق اور عائشہ بیگم نے دھیان نہ دیا۔ ان کے خیال میں ان کی بیٹی بالکل ٹھیک تھی اور اسے ہمیشہ ایسا ہی رہنا تھا۔ ان کے گھرانے کی تعلیمی حیثیت واجبی سی تھی۔ ان کے خاندان میں تعلیم کو صرف مردوں کے لیے کسی حد تک ضروری تصور کیا جاتا تھا کہ وہ مناسب روزگار حاصل کر سکیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کا تعلق کمائی سے تھا، شعور سے نہیں، اور شعور کی اسی کمی کے باعث انہوں نے ڈاکٹر کی تاکید اور ہدایات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی کہ ڈاکٹرز یوں ہی اپنی فیسیں بنانے کے لیے ڈراتے رہتے ہیں۔ وہ یہی سوچتے، مگر ان کی خام خیالی جلد ہی دور ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بجائے حکیمی نسخے اس بچی پر آزمائے، جس سے معاملہ حیران کن حد تک بگڑ گیا۔ وہ 8 برس کی تھی جب ہارمونز میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے باعث اس کا بڑھتا ہوا قد یکدم رک گیا تھا، اور یوں ان کی بے احتیاطی اور غفلت کی وجہ سے وہ ایک نارمل انسان سے مرکز نگاہ و بحث میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بالآخر انہوں نے ایک اسپیشلسٹ سے رجوع کیا تھا، جس نے بالکل نا امیدی تو ظاہر نہیں کی تھی، مگر کوئی امید بھی نہیں دلائی تھی۔ وہ مسلسل دوائیں کھاتی رہی تھی۔ اس اسپیشلسٹ نے انہیں آپریشن کا مشورہ بھی دیا تھا، مگر وہ واٹر بورڈ میں ایک معمولی عہدے پر ملازم تھے، اتنا مہنگا آپریشن افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ عائشہ ہونے پہ رونے کو ترک کر چکی تھی، مگر اشفاق ایسا کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شروع میں انہیں بیٹی کی حالت اذیت دیتی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کی پہلی چہیتی اولاد کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ چٹکی بجا کر اسے ٹھیک کر دیتے، اور یہی بے بسی انہیں آہستہ آہستہ چڑچڑا بنا گئی تھی۔ شعوری طور پر انہوں نے خود کو دوسرے بچوں میں مشغول کر لیا تھا۔ وہ جیسے تسلیم کر چکے تھے کہ ان کے 5 نہیں 4 بچے ہیں۔ جلدی پر تیل لوگوں کی باتیں ثابت ہوئی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی باتیں بہت اچھی ہیں، مگر کچھ برائیاں بھی ہیں، اور ان میں سے ایک خرابی ایسی ہے جو سب اچھائیوں کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ حد سے زیادہ کسی دوسرے انسان کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، خود کو افضل سمجھنے کہ ہمارے لوگوں کو ایک موذی بیماری ہے، اور ایسے میں اگر کوئی ایسا وجود ہمارے ارد گرد ہو جس میں کوئی معمولی سی کمی یا خامی ہو تو ہم کو اس پر ترس کھانے، مذاق اڑانے، افسوس کرنے کا سنہری موقع مل جاتا ہے۔ لوگوں کا رویہ شاہین کے معاملے میں بالکل ایسا ہی تھا جیسے خود اس نے اپنے ہاتھوں اپنی ہیئت بگاڑی ہو۔ وہ عیبی نہیں تھی، اسے انسانوں نے عیبی بنا دیا تھا۔ عائشہ دوہری آزمائش میں مبتلا تھی۔ ایک جانب ان کی دوسری اولادیں تھیں جن پر توجہ دینا ان کی ذمہ داری تھی، دوسری جانب شاہین تھی جسے وہ اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ وہ ماں تھی، اور ماں کی محبت مشروط نہیں ہوتی، انہیں ہر صورت شوہر کے تعاون کی ضرورت تھی۔ اشفاق ان کی کوئی بات ماننے اور سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر عائشہ نے اپنی ترجیحات طے کر لی تھیں۔ ان کی اولین ترجیح شاہین تھی، جو جسمانی طور پر متاثر ہو چکی تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ نفسیاتی طور پر بھی ابتری اور تنزلی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ بڑے نامحسوس طریقے سے انہوں نے اسے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں۔ کورس کی کتابوں کے علاوہ وہ اسے مختلف موضوعات پر مبنی کتابیں منگوا کر پڑھنے کے لیے دیتی تھیں، تاکہ وہ ذہنی بالغی کی سیڑھیاں چڑھ سکے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسے امور خانہ داری کے کئی کاموں میں بھی مصروف کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے صرف اس لیے نہ ہچکچائے کہ وہ اپنی ٹانگ اور قد کی وجہ سے اسے ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی، وہ اس کی کمزوری کو اس کی ڈھال بنانا چاہتی تھیں۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے شاہین نے منفی انداز میں سوچنا کم کر دیا تھا، اور وہ کس نے کیا کیا، کیوں کیا، کون اسے دیکھ کر ہنسا جیسی باتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ہر وقت اپنے دماغ کی چولیں ہلانا بند کر چکی تھی۔ وہ قنوطیت اور خود ترسی کے گہرے کنویں سے باہر آنے لگی تھی۔ اشفاق نے اسے بڑے پرائیویٹ اسکول سے اٹھا کر قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ عائشہ نے اعتراض نہیں کیا، ان کے خیال میں یہ بہتر ہی تھا۔ ایک تو وہ اتنی دور اسکول بھیجتے ہوئے اسے خوفزدہ ہو جاتی تھیں، دوسرے وہاں کے ماحول اور برتاؤ کی وجہ سے اس میں خود اعتمادی کا فقدان ہمیشہ رہتا، مگر اشفاق نے انہیں دوسرے معنوں میں لیا تھا۔ شاہین ذہین تھی، اسے کسی اور چیز کی نہیں، صرف توجہ اور اعتماد دینے کی ضرورت تھی، اور عائشہ نے اسے وہی دیا تھا۔ اس نے سالانہ امتحان میں بہت اچھا گریڈ لیا تھا، اسے وظیفہ بھی ملنے لگا تھا۔ اسی طرح محنت کرتی رہو گی گڑیا تو ہمیشہ انعامات ملیں گے۔ انہوں نے ایک بار اسے سراہتے ہوئے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ سرکاری اسکول کی 8ویں جماعت میں اس معمولی سی کامیابی نے شاہین اشفاق کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا دیے تھے۔ اس نے ایک کتاب میں ہیلن کیلر کے بارے میں پڑھا تھا، جو ایک اندھی اور گونگی خاتون تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی تھی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی بہت کام کیا تھا، اور وہ جیتے جاگتے اس اصل کردار کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ سرکاری اسکول میں وہ ویسے بھی بہت خوش تھی، وہاں ٹیچرز اس کی ہینڈ رائٹنگ کی تعریفیں کرتی تھیں۔
اس کے قرأت کرنے کے انداز کو سراہتیں۔ دوسری بچیاں بھی اس سے متاثر تھیں۔ بلا شبہ وہ اس اسکول کی سب سے ٹیلنٹڈ بچی تھی اور پڑھنے میں بہت اچھی تھی اور دوسری لڑکیوں کی بنسبت کچھ بہتر گھرانے سے تھی۔ دوسری بچیاں نہایت غریب گھرانے سے آتی تھیں۔ انہیں مرعوب کرنے کے لیے اس کا انداز تکلم اور صاف ستھرا یونیفارم ہی کافی تھا۔ وہ ساری پہلے سے ہی اس قدر احساس کمتری میں مبتلا تھیں کہ انہیں شاہین کے اندر کوئی ایسی خامی دکھائی ہی نہیں دی جس سے وہ موضوع گفتگو بنا سکیں، اور بہت عرصے کے بعد اسے ماحول کی یہ تبدیلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھی، مگر اس کی خوشی کو ملیامت کرنے کا سہرا خود اس کے باپ کو گیا تھا۔ ریحان 9ویں کے امتحان میں معمولی نمبروں سے پاس ہوا تھا اور یہ جیسے گھر میں ایک نئی سرد جنگ کا آغاز تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا باقی بچوں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے جو تم انہیں نظر انداز کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہاری اولاد نہیں ہے جو تم ان کی حق تلفی کر رہی ہو اور ایک ناکارہ اور بیکار وجود پر اپنی توانائیاں ضائع کر رہی ہو؟ اشفاق عائشہ بیگم پر برسے تھے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی شاہین نے باپ کا ایک ایک لفظ سنا تھا اور وہ ایک ایک لفظ اس کے دل پر تیزاب کی چھینٹیں بن کر پڑا تھا۔ کہاں کہاں سے وہ چھلنی ہوئی تھی وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اشفاق کو اس کی کامیابی اپنی شکست محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہ تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھے کہ ان کا نارمل، تندرست و توانا بیٹا اس اب نارمل اور معمولی ترین لڑکی سے پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ یہ بات یکسر فراموش کر گئے تھے کہ فقید المثال کامیابی کے لیے جس حد تک محنت اور ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریحان، ماہین اور فرحان میں ہرگز نہیں تھی۔ ذہین وہ بھی بہت تھے، مگر کسی قسم کی سختی اور محدود پابندیوں کے بغیر بچے کبھی صحیح طور پر پرورش نہیں پا سکتے۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ عائشہ کو باقی اولادوں کی فکر نہیں تھی۔ وہ جب بھی باقی چاروں کو پیار سے کوئی نصیحت کرتی تو کبھی دادی تو کبھی اشفاق خود انہیں ٹوک دیتے۔ وہ کبھی ان پر سختی کرنے کی کوشش کرتی تو انہیں جھڑک دیا جاتا تھا۔ صرف چھوٹا سبحان تھا جس پر ان کا کچھ اثر تھا، اور وہ بھی کب تک رہنا تھا۔ عائشہ یقین سے کہہ نہیں سکتی تھی، میں کسی کی حق تلفی نہیں کر رہی، سبھی کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور پھر باقی چاروں کے لیے آپ ہیں نا، میں اس پر توجہ دے رہی ہوں جس کا اللہ کے بعد اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہین خود کو لاچار اور بے بس اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں نہ سمجھے۔ وہ ہر حال میں ان سے ہو جانے والی کوتاہی کا ازالہ چاہتی تھیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے عزیز رشتہ دار ان کی بیٹی پر ترس کھا سکتے ہیں، ہمدردی کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، مگر سہارا بننے کی توفیق شاذ ہی کسی کو ہوتی۔ وہ ان کی بڑی بیٹی تھی، لازمی طور پر اس کی شادی کرنے کا بھی انہیں ارمان تھا، مگر ایسا ہونا ناممکن تھا۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو، وہ بوجھ نہیں فخر سمجھی جائے، اور فی الحال ان کے خیال میں یہ تعلیم سے ہی ممکن تھا۔ اشفاق گھنٹوں بیٹھے انہیں ان کے فیصلے کے مضمرات سے آگاہ کرتے رہتے، انہیں سمجھاتے کہ انہیں ایک کھوٹے سکے پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ساس الگ ان پر طنز کے تیر چلاتی، مگر انہیں دکھ سگے بہن بھائیوں کی باتوں پر ہوا تھا جو مسلسل ان کی حوصلہ شکنی کرتے رہتے تھے، مگر وہ کسی کو جواب نہیں دیتی تھیں۔ ان کی ساری توجہ عملی جواب تیار کرنے پر تھی، مگر عائشہ کی امیدوں اور خوابوں کا تاج محل زمین بوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ شاہین نے کالج میں داخلہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ باپ کی باتوں نے اس کا دل بری طرح دکھایا تھا۔ کچھ کرنے، کچھ بننے کے جوش و جذبے کو ان کے چند جملوں نے صابن کی جھاگ کی طرح بٹھا دیا تھا۔ اس نے اپنے تمام خوابوں کو آگ لگا دی تھی، لیکن عائشہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ گڑیا، کیا تمہیں اپنے نام کے معنی پتہ ہیں؟ ایک روز انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے سر ہلا کر اس بات میں جواب دیا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ شاہین کی پرواز کہاں تک ہوتی ہے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا۔ آسمان کی وسعتوں تک، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر تم اڑان بھرنے سے کیوں ڈرتی ہو؟ انہوں نے محبت سے پوچھا تھا۔ میرے پر نہیں ہے نا؟ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی مایوسی تھی کہ محض ایک پل کے لیے عائشہ کو لگا کہ ان کی ساری محنت اکارت گئی ہے۔ سب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مگر دوسرے ہی لمحے انہوں نے خود کو سرزنش کی تھی۔ مایوسی کفر ہوتی ہے گڑیا، معافی مانگو اللہ سے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ تمہارے پاس پر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حوصلہ تو ہے، ذہن تو ہے، جستجو اور لگن تو ہے تمہارے پاس، پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہی تو تمہارے پر ہیں۔ وہ حلاوت سے بولتی چلی گئی۔ دنیا میں زیادہ تر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو خواب دیکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی صرف ایک کوشش کرتے ہیں، کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ کندھے اچکا دیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو خواب تو دیکھتے ہیں مگر ان کی تعبیر پانے کے لیے عملاً کچھ نہیں کرتے اور کسی نادیدہ معجزے کی آس میں اپنی پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اور میں نہیں چاہتی کہ تمہارا شمار دونوں طرح کے لوگوں میں ہو۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اسی کے ساتھ دیتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کی کوششیں مسلسل جاری رکھتے ہیں۔ لاکھ رکاوٹیں اور مشکلات راستے میں حائل ہوں، وہ ہمت نہیں ہارتے، گرتے ہیں، گر کر سنبھلتے ہیں، کئی بار گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، پھر ہاتھ جاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آخرکار اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ اپنی ٹانگ اور چھوٹا قد تم نے خود نہیں بنایا، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں تھا، مگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ تمہیں اپنی باقی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو زندگی رو کر شکوہ کرتے ہوئے برباد کر دو، یا پھر اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لو۔ تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے، کسی مقام پر پہنچنا ہے، اپنے پر تلاش کرنے ہیں، اپنی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے،
اور ابو ابو مجھے یہ سب کرنے دیں گے؟ اس نے اچانک کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی چبھن اور کھسک تھی۔ عائشہ چند لمحوں کے لیے جواب سوچتی رہی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اشفاق کی طرف سے دل برداشتہ بھی ہے اور بدگمان بھی، اور انہیں وہ بدگمانی بھی دور کرنی تھی۔ وہ غصے میں ہیں اور ان کا غصہ اس شرط پر ختم ہوگا جب وہ تمہیں ایک کامیاب انسان کے روپ میں دیکھیں گے۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ تمہاری امی تمہارے ساتھ ہے گڑیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اپنی امی کو مایوس کرتی ہو یا… انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کالج میں بھی اسے کسی مختلف صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ البتہ ایک فرق ضرور تھا کہ وہاں لڑکیاں اس کے سامنے منہ پر کچھ نہیں کہتی تھیں۔ ہاں، انہیں یہ جاننے میں دلچسپی بہرحال ضرور تھی کہ اس کے چھوٹے قد اور لتھڑی ہوئی ٹانگ کی وجہ کیا تھی۔ وہ مخصوص جوتے استعمال کرتی تھی جس کے باعث اسے چلنے میں کسی حد تک تکلیف کم ہوتی تھی۔ اس پر اسے آس پاس کی لڑکیوں کے طرز پرے ریمارک سننے کو ملتے تھے اور وہ جانتی تھی کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کس نوعیت کی گفتگو کی جاتی ہوگی۔ اتنے عرصے میں وہ یہ تسلیم کر چکی تھی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی چلی جائے، اس کا قد اور ٹانگ لوگوں کی گفتگو کے لیے مواد بنتے رہیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے تکلیف نہیں پہنچتی تھی یا وہ چند ہی دنوں میں کسی غیر مرئی طاقت کے زیر اثر آ کر بے نیاز ہو گئی تھی۔ یہ احساس کہ کوئی آپ پر ترس کھا رہا ہے دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ صرف چند لمحوں کے لیے اسے دکھ محسوس ہوتا تھا اور اس کے بعد وہ کندھے اچکا دیتی تھی۔ جو چیز چوٹ پہنچائے اسے زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ دھیرے دھیرے وہ یہ فن سیکھ رہی تھی۔ کالج میں بھانت بھانت کی لڑکیاں تھیں، سادہ، ماڈرن، ہنستی کھلکھلاتی بے فکری لڑکیاں جو ہر وقت باتیں کرتی رہتیں، اور وہ انہیں دیکھ کر سوچتی کہ آخر وہ کیا باتیں کرتی ہیں جو ختم ہونے میں ہی نہیں آتی ہیں۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھے، انہی کی طرح بے فکرے کہکے لگائے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہی صحیح بے تکی بات کرے، مگر پھر اسے یاد آ جاتا کہ وہ کون ہے اور وہ ان کی طرح نہیں ہے اور وہ ان سے نہیں ہے۔ اس نے خود کو عام اور نارمل انسانوں کی صف سے نکال لیا تھا، اور ایسا کرنے پر اور کچھ نہیں تو اتنا ضرور ہوا تھا کہ اس نے دوسروں سے توقعات باندھنی بند کر دی تھیں، اور ویسے بھی وہ ان سے کیسے گھل مل سکتی تھی۔ وقت نے اسے خاموش رہنا سکھا دیا تھا۔ اس خاموشی نے اسے اندر سے بالکل بدل ڈالا تھا۔ بعض دفعہ تنہائی اور خاموشی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بات اسے تبھی پتہ چلی تھی۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور خود کو دریافت کرنے میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ وہ ان دنوں اسی مرحلے سے گزر رہی تھی، اور وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ یہ دونوں نعمتیں ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتیں۔ شخصیت سازی کے اس عمل سے وہ اس دوران ہی گزری تھی، اور اس پر کئی ایسی باتیں اپنے تمام تر مطالب و مفہوم کے ساتھ منکشف ہوئی تھیں جو وہ ماں سے سنتی رہتی تھی۔ وہ باتیں اسے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر وہ بنا حجت کیے ان کے ہر حرف پر عمل کرتی گئی تھی۔ اب ان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عقل و دانش کی باتیں تھیں جو بظاہر مشکل اور ناقابل عمل لگتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو اس نے پورے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی تھی، اور گویا پورے کالج میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ اس سرکاری کالج کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی لڑکی نے کوئی پوزیشن نہیں لی تھی۔ ہر کوئی جیسے شاہین اشفاق کی تلاش میں تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، بات کرنا چاہتا تھا، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو انگلیاں دانتوں تلے داب لیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاہین اشفاق وہ ہو سکتی تھیں۔ ٹھگنی، آٹھواں عجوبہ، بیچاری لنگڑی، لولی بطخ، وہ سب تو اسے ان ناموں سے پکارتی تھیں۔ شاہین اشفاق کا نام اس کی شناخت نہیں تھا۔ اس کا 4 فٹ کا قد اور گھسٹتی ہوئی ٹانگ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ وہ اسی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ تھی، اور اب وہ لڑکی پورے بورڈ کی تیسری بہترین طالبہ قرار پائی تھی۔ وہ حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ وہ لڑکی جسے کلاس میں لڑکیاں ترس کھا کر سب سے اگلی رو میں بیٹھنے دیتی تھیں، جو روسٹرم کے پیچھے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، جو کلاس میں کھڑے ہو کر لیکچرر سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی، وہ لڑکی جو ان کے لیے محض ایک تفریح تھی، جس کی منموہنی صورت پر اتنا چھوٹا قد اور لنگڑاتی ہوئی چال اسے ایک عجیب الخلقت بناتی تھی، جو ان کی کبھی دوست نہیں بن سکتی تھی کیونکہ وہ ان جیسی نارمل نہیں تھی۔ وہی لڑکی ایسی کامیابی کی مستحق کیسے ہو سکتی تھی؟ ان نارمل انسانوں پر مبنی ٹولہ نہیں جانتا تھا کہ اس پوزیشن کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی۔ کلاس میں صرف ایک بار اس سے ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا، اور اس نے بڑی ہمت کر کے ٹیچر سے اسے دہرانے کے لیے کہا تھا، مگر انہوں نے انسنی کر دی، یہ سوچ کر کہ وہ اس قابل کہاں تھی کہ اس پر محنت کی جاتی، اور دوبارہ کبھی اس کی کچھ پوچھنے کی جرات نہیں ہوئی۔ وہ ساری رات جا کر اس ادھورے پوائنٹ کو یاد کرتی رہتی، پورا سبق پڑھتی، بار بار پڑھتی، تب کہیں جا کر وہ رہ جانے والا پوائنٹ اس کی سمجھ میں آتا تھا۔ کئی بار اس کا ہاتھ لکھتے لکھتے چھل ہو جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی لکھتی چلی جاتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اول تو کوئی لڑکی اس کی مدد نہیں کرے گی، اور کر بھی دے گی تو ترس کھا کر ہمدردی سے۔ اگر ان میں سے کوئی اس کی دوست ہوتی تو وہ ضرور ایسی مدد کو اپنا حق سمجھتی۔ کئی بار اس کے بہن بھائی دادی کے کہنے پر اس کی کتابیں چھپا دیتے، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے، اس کے نوٹس پھاڑ دیتے، اور اسے وہ تمام نوٹس نئے سرے سے بنانا پڑتے، اور بار بار کی اس پریکٹس سے اس کی تیاری بہت اچھی ہو جاتی تھی۔ اس نے ماں سے شکایتیں کرنا بند کر دی تھیں، اس سے صبر کرنا آ گیا تھا، اور اس صبر نے اسے بہت مطمئن اور آسودہ کر دیا تھا۔ اس کے برعکس اس کے بہن بھائیوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اضطراریت سرایت کر گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ سے اس کا تعلق مزید استوار ہو گیا تھا۔
وہ بچپن سے ہی 5 وقت کی نمازیں باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ پہلے وہ اپنے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، مگر پھر اس نے نماز کے دوران اللہ کو یہ بتانا ترک کر دیا تھا کہ اس کے بنائے ہوئے دوسرے لوگ اسے کس طرح ستاتے ہیں۔ اب وہ اپنے لیے کرم اور دوسروں کے لیے رحم مانگنے لگی۔ رات کی تاریکی جب ہر جانب پھیلی ہوتی اور ایسے سحر خیز سناٹے میں تہجد پڑھتے ہوئے اسے بہت سکون ملتا۔ چاہے نماز پر بیٹھی بعض دفعہ وہ مسکراتی رہتی اور بعض دفعہ اس کی آنکھیں بھیگتی رہتیں۔ اسے ایک ٹھہراؤ، توازن اور وقار عطا ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ بعض دفعہ پلٹ کر جواب نہ دینا زیادہ مؤثر جواب ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب باپ نے زندگی میں پہلی بار اس کے ہاتھ پر 500 کا نوٹ رکھا تھا انعام کے طور پر، تو اس نے کچھ کہنے یا پوچھنے کے بجائے شکریہ کے ساتھ وہ نوٹ قبول کر لیا تھا۔ وہ باپ ہونے کے باوجود ایک عرصے تک جس وجود کو وجہ شرمندگی سمجھتے رہے تھے، اسی وجود نے انہیں فخر محسوس کرنا سکھایا تھا۔ بس گڑیا، تمہاری زندگی کو نئی جہت مل گئی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تمہیں ہرگز نہیں سوچنا کہ تم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ابھی تو آزمائش کا پہلا مرحلہ پار ہوا ہے، آگے آگ کا دریا ہے اور تمہیں ننگے پاؤں اسے عبور کرنا ہے، اسی عزم و حوصلے کے ساتھ جو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس رات ماں نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے ایک اور نصیحت کی تھی جسے اس نے ذہن نشین کر لیا تھا۔ توقعات کے عین مطابق اس نے سیکنڈ ایئر میں بھی شاندار کامیابی کے ساتھ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا تھا۔ کئی اخباروں میں اس کے مختصر انٹرویوز بھی شائع ہوئے تھے۔ اس بار اس کی کامیابی پر کسی کو اچنبھا نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی دیوار پر لکھی نظر آ رہی تھی۔ ماں باپ دونوں نے اس کامیابی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور اشفاق کے دوستوں نے بھی اس دعوت میں شرکت کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے قد اور ٹانگ کے نقص کے بجائے اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے ڈسکس ہوئی تھی، اور عجیب بات تھی، اسے یہ تعریفی منظر نامہ بہت برا لگ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کے لوگوں کے جینز میں شامل ہے کسی دوسرے انسان کے بارے میں بات کرنا۔ پہلے اسے اس کے نارمل بہن بھائیوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا تھا اور اب بھی وہ سلسلہ جاری تھا، بس اتنا فرق آیا تھا کہ اب ان کو شاہین کی مثال دی جانے لگی تھی۔ ریحان اور ماہین حسب معمول انٹر اور میٹرک میں بالترتیب معمولی سی کامیابی حاصل کر سکے تھے۔ اشفاق کو کھوٹے سکے کی قیمت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، مگر وہ کبھی جان نہیں سکتے تھے کہ اپنی قیمت ثابت کرنے کے لیے اس لڑکی نے کتنی جان ماری تھی۔ زندگی کسی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود اس میں ایک اچھائی ہے کہ یہ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، ایک تسلسل کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں انسانوں کے رویوں اور خیالات پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اس نے گریجویشن بھی امتیازی نمبروں سے کیا، اس کے ساتھ اس نے ایک اکیڈمی میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ کمپیوٹر سے متعلق ڈپلومے بھی کر چکی تھی۔ اشفاق کا سر اب ہمہ وقت فخر سے اٹھا رہتا تھا۔ ان کی بتیری کوششوں کے باوجود باقی بچے ریحان، فرحان اور ماہین تعلیمی میدان میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے سکے تھے، اور جیسے تیسے معمولی تعلیم حاصل کر کے کسی نہ کسی روزگار سے لگ گئے تھے۔ ماہین کی البتہ شادی ہو چکی تھی۔ عائشہ کے دل میں جو پانس گڑی تھی، اس کی قصہ اشفاق کے دل میں بھی اٹھنے لگی تھی۔ ان کی اتنی گنوں والی کامیاب بیٹی کا ہاتھ کسی نے نہیں مانگا تھا، اسی لیے میں نے اس پر اتنی محنت کی ہے، اسی دن کے لیے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا کوئی ہاتھ اس دنیا میں نہیں جو ہماری بیٹی کا سہارا بن سکے، اسی لیے اسے اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کسی کا محتاج بن کر نہ رہے۔ اس رات عائشہ نے روتے ہوئے اشفاق سے کہا تھا۔ وہ اپنے آنسوں پر قابو پانے لگی۔ شاہین کو اس بات کا بے حد افسوس تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکی۔ اس کے ہاتھ صرف چھوٹا سبحان لگا تھا، وہ اس پر خصوصی توجہ دے رہی تھی۔ دوسری جانب وہ دادی جو اس سے بے حد خار کھاتی تھیں، جو اسے دھرتی پر بوجھ سمجھتی تھیں، وہی دادی تھیں جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھیں۔ انہیں ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور وقت نے ان کے سارے کس بل نکال دیے تھے۔ وہ پوتے پوتی جن کے وہ ہر دم لاڈ اٹھاتی رہتی تھیں، جن کو وہ اس کے خلاف ہر غلط کام کے لیے اکساتی تھیں، جن کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ ہر آن تیار رہتی تھیں، وہی پوتے پوتی ان کے پاس دو گھڑی بیٹھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ ان کے اس خود غرضی اور بے حسی پر وہ کڑ کر رہ جاتی، مگر ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ یہ بے حسی اور خود غرضی انہوں نے اپنی دادی اور باپ سے ہی سیکھی تھی۔ ایسے میں صرف وہ تھی جو نہ صرف ان کے پاس بیٹھتی، ان کی تیمارداری کرتی، ان کی خوراک اور دواؤں کا خیال رکھتی، بلکہ ان کا حوصلہ بھی بڑھاتی، اور دادی کو اپنا اونچے قد کاٹ والا وجود کسی بونے کی طرح لگتا، اور وہ پستہ قد کی دان پان سی لڑکی انہیں آسمان جتنی بلندی پر دکھائی دیتی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی بھی مانگتی، وہ تڑپ سی جاتی۔ انہیں حقوق العباد اپنی عمر کے آخری دور میں یاد آئے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں انہوں نے ہزاروں خدشوں اور اوہام کے ساتھ کی تھیں۔ آنے والی بہویں نہ جانے کس مزاج کی ہوں گی، انہیں شاہین کا وجود گوارا ہوگا یا نہیں، اور یہ وہ سوال تھے جنہوں نے ان دونوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ اس رات اشفاق نے سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور گڑ گڑا کر اپنی اس بیٹی کے لیے دعائیں مانگی تھی جس نے انہیں فرعون سے انسان بنا دیا تھا۔ جنید وسیع شاہین اشفاق کے لیے صرف ایک دوست تھا، ایک اسپیشل دوست، اور اسے ہمیشہ اسپیشل ہی رہنا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں تب آیا تھا جب وہ دوستی کے مفہوم سے بھی ناشنا تھی۔ اس کی زندگی میں دوستی نام کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ سارا، کرن اور انیلا بہت بعد میں اس کی زندگی کا حصہ بنی تھیں۔ اس 8 سالہ پرانی دوستی میں جنید کے رویے، اس کی باتوں اور انداز سے اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا
کہ وہ اس میں کسی قسم کی دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا تھا، مگر یہ پسندیدگی ایسی نہیں تھی جس پر اعتراض کیا جا سکے، اور ایسے بھی اسے اس کا پروپوز کرنا، جبکہ وہ خود یہ بات جانتی تھی کہ وہ زندگی میں کبھی شادی جیسے مقدس بندھن میں نہیں بن سکے گی۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں اس نے اتنے نشیب و فراز دیکھے تھے کہ اب وہ اس قدر حقیقت پسند ہو گئی تھی کہ ایسے میں کوئی خلاف معمول بات ہوتی تو وہ چونک جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ حیران ہونا بھول چکی ہے، کیونکہ وہ اپنے ایک معمول کے تحت گزرتی ہوئی زندگی سے مطمئن تھی، مگر یہ زندگی تھی، زندگی جو بلا شبہ حیران کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ جنید وسیع ایک ایسا انسان تھا جس کے ساتھ کی تمنا ہر لڑکی کرتی ہے۔ اے کمپلیٹ ڈریم مین۔ وہ وجیح، خوبصورت، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، بردبار، باکردار، سمجھدار، حساس اور رکھ رکھاؤ والا انسان تھا۔ اس پر بہترین جاب اور اعلیٰ خاندانی بیک گراؤنڈ، سونے پر سہاگا والی بات تھی۔ کوئی ایسی عادت بھی اس میں نہیں تھی جسے وہ اس کی سب سے بڑی خامی قرار دے کر اسے مسترد کر دیتی، اور ایسا انسان اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی، لیکن وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ شاہین اشفاق تھی۔ جنید وسیع ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہے، اور وہ اپنے جیسی ایک مکمل لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ خود غرض نہیں تھی، اسے احسان یاد رکھنا آتا تھا، اور جنید وسیع کے اس پر بہت احسانات تھے، اور ان احسانوں کا بدلہ وہ اس طرح نہیں چکا سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی اور یہ ساتھ اس مکمل انسان کو ایک تماشا بنا دیتا۔ دنیا میں تماشے کی تعریف کو سیاق و سباق کے ساتھ کوئی شاہین اشفاق سے بہتر نہیں سمجھ سکتا تھا، اور وہ اس کرب سے بخوبی واقف تھی جو تماشا بننے کے بعد ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کرب میں جنید کو کیسے گھسیٹ سکتی تھی؟ اکیڈمی میں پڑھانے، یونیورسٹی میں پڑھنے، پھر ایک اسکول کی مالکہ ہونے کے ناطے اس میں اتنا اعتماد آ چکا تھا کہ وہ دنیا سے ڈرنا چھوڑ چکی تھی۔ لوگوں کی باتوں، نظروں اور خیالات کی پرواہ کرنا وہ بہت عرصے پہلے چھوڑ چکی تھی۔ اس کے لیے یہ جملے برداشت کرنا مشکل نہیں رہا تھا کہ اب کسی مقام پر پہنچ کر بھی لوگ اپنی حیرت کا اظہار کرنے سے نہیں چکتے تھے۔ مگر جنید لاکھ مختلف سہی، مگر تھا تو مرد ہی، اور مرد کے لیے ایسا کوئی بھی ترحم بھرا جملہ، طنز یا مسکراہٹ، اشارے، کرتی ہوئی نگاہیں برداشت کرنا ناقابل برداشت ہوتا ہے، خاص طور پر جب معاملہ اس کی بیوی کا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ جس دن بھی کسی نے جنید سے یہ کہہ دیا کہ جنید تم ہر لحاظ سے مکمل انسان ہو، پھر ایسی لڑکی سے شادی، بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اسی لمحے جنید کے دل میں اس کے لیے پھانس آ جانی تھی، اور مرد کے دل میں آئی ہوئی پھانس کبھی نہیں نکل پاتی۔ یہ شاہین اشفاق کا تجزیہ اور خوف نہیں تھا، یہ شاہین اشفاق کا ذاتی تجربہ تھا۔ اسے فیصلہ کرنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور نہ ہی زیادہ غور و خوض کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ جو وقتی ابال اور اشتعال اسے شروع میں تھا، وہ چند ہفتوں میں ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران وہ اس سے نہیں ملا تھا، نہ ہی کال کی تھی۔ کچھ دنوں تک اس کے ٹیکسٹ کا سلسلہ بند رہا تھا، جو دوبارہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بدستور خاموش رہنے سے وہ ایک دن مکمل طور پر مایوس ہو کر راستہ بدل لے گا۔ وہ یہ سوچنا بھی ترک کر چکی تھی کہ آخر جنید نے اسے شادی کی پیشکش کیوں کی تھی، وہ وجہ جان کر کرتی بھی کیا؟ 8 سال کی دوستی اس طرح ختم ہونے میں 8 منٹ بھی نہیں لگتے۔ اس رات جنید نے اسے ٹیکسٹ کر کے پوچھا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نہیں، مگر جس تعلق کی وجہ سے زندگی کے وبال بن جانے کا خطرہ ہو، اسے 8 سیکنڈ میں ختم کر دینا چاہیے، اس نے خود سے کہا تھا، اور یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ جتنا مطمئن ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے بروقت صحیح فیصلہ کر لیا ہے، اتنا ہی اسے اپنے اندر عجیب سا سناٹا پھیلتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس سے بھی عجیب بات تھی کہ وہ اس سے کسی نہ کسی بات پر یاد بھی آ رہا تھا۔ جب سے اسکول قائم ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اب شہر کے چند اچھے اسکولوں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا، اسکول کے اکاؤنٹس اور اخراجات وغیرہ کی دیکھ بھال جنید کے ذمہ ہی تھی، ہر چند کہ وہ ایک اکاؤنٹنٹ کے لیے اشتہار اخباروں میں دے چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ نہیں، وہ اس کے مخصوص انداز میں دیے جانے والے مشوروں، جب کبھی وہ تھکن محسوس کرتی تو وہ اسے ہلکی پھلکی باتوں کے ذریعے ریلیکس کر دیتا۔ وہ ان مباحثوں کو بھی مس کر رہی تھی جو گاہے بگاہے ان کے درمیان کسی نہ کسی موضوع پر ہوتے رہتے تھے۔ زندگی میں اس قدر مخمصے کا شکار وہ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی ان دنوں تھی۔ اسکول کے اسٹاف سے لے کر گھر میں ابو اور بھائیوں تک نے جنید کے یوں منظر سے غائب ہو جانے پر استفسار کیا تھا، اور وہ نظریں چرا گئی تھیں۔ صرف ایک امی تھی جو زبان سے نہ کچھ کہہ رہی تھی نہ پوچھ رہی تھی، یہ ان کی نظریں تھیں جو سب کچھ کہتی تھیں، اور وہ اس ان کہی سے صحیح معنوں میں کتراتی پھر رہی تھی۔ اسے سارا پر شبہ تھا کہ ممکن ہے وہ امی کو ساری بات بتا چکی ہو، مگر پھر اسے خیال آتا کہ اگر ایسا ہوتا تو امی اب تک یوں خاموش نہ رہتیں، وہ ضرور اس سے پوچھ گچھ کر چکی ہوتیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ عائشہ بیگم ممتا بھرا دل رکھنے کے ساتھ ساتھ عقاب کی سی نگاہ بھی رکھتی ہیں، اور وہ اول دن سے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھیں، اس کے ہر انداز کی جانچ پڑتال میں مصروف تھیں۔ اس پر سارا نے ان کے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ انہیں نہ جانے کیوں شک تھا کہ معاملہ گمبھیر ہے اور اس کا تعلق ضرور جنید کی ذات سے ہے۔ وہ شام، وہ بہت دنوں کے بعد وہ کچن میں کچھ بنانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں، لہٰذا اس نے راحت کے منع کرنے کے باوجود
پائے بنائے تھے۔ انہیں گلانے کا کام راحت پہلے ہی کر چکی تھی۔ رات کے کھانے میں کچھ دیر تھی، لہٰذا وہ عشاء کی نماز پڑھنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نماز ادا کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج سے آتی ہوئی آوازوں میں سے ایک آواز سن کر وہ سناٹے میں رہ گئی، مگر دوسرے لمحے خود پر قابو پاتے ہوئے کچن چلی آئی۔ باہر سے آنے والی ان آوازوں میں سے وہ آواز اب بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بشاشت اور سکون تھا جس نے اسے چونکایا تھا۔ اسے برا نہیں لگا تھا، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بے حد ملول اور اداس ہوگا۔ اس کے ٹیکسٹ پڑھ کر اسے ایسا ہی لگتا تھا۔ یہ میں کیسی فضول باتیں سوچ رہی ہوں۔ اس نے خود کو گھرکا۔ اس کا یہ بھی دل چاہا تھا کہ وہ پہلے کی طرح جا کر اس سے بات کرے، اس کا حال احوال دریافت کرے، مگر اس کے دل میں اپنے لیے جذبات جان لینے کے بعد یہ خاصا مشکل تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں واضح طور پر بھیگتی ہوئی محسوس کر رہی تھیں اور اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی کہ اس بات کے علم میں آ جانے کے بعد ابو اور بھائیوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ یکدم متنازع بن جائے گی۔ اتنے سال لگا کر اس نے اپنی شخصیت کا جو قداور قلعہ تعمیر کیا ہے، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ کھانا لگنے تک وہ اسی شش و پنج میں مبتلا رہی تھی کہ اسے باہر جانا چاہیے یا نہیں۔ اتنی دیر میں اسے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ وہ خود نہیں آیا تھا، اسے امی نے بلوایا تھا، اور وہ دل ہی دل میں ان سے شوقی بھی ہو رہی تھی۔ بات پھر وہی آ جاتی کہ اگر وہ اس کے سامنے نہیں جاتی، سب کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتی، تو بھی اسے گھر والوں کے سوالوں کے جواب دینا پڑتے، اور شاید انہیں وہ ناگزیر وجوہات بھی بتانی پڑتی، اور اس کے بعد عافیت اسی میں تھی کہ وہ لاؤنج میں چلی جائے۔ دسترخوان پر ایک جانب بیٹھے ہوئے جنید نے اسے آتے ہوئے ایک نظر دیکھا تھا، اور وہ نظر بڑی بھرپور تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے حساب لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پورے 55 دن بعد اسے اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی نظر آئی تھی۔ وہ سلام کر کے دسترخوان پر ایک جانب بیٹھ گئی۔ اتنے دنوں بعد اسے اپنے روبرو پا کر صرف ایک لمحے کے لیے وہ بے خود ہوا، پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اسے اپنی عزت و وقار سے زیادہ شاہین اشفاق کی خودداریانہ اور نسوانی وقار عزیز تھا، اور وہ مر کر بھی کوئی ایسی حرکت بے اختیاری میں ہی صحیح نہیں کر سکتا تھا جو شاہین اشفاق کو خود اس کے گھر والوں کے سامنے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ وہ ان چند لمحوں میں یہ بھی جان گیا تھا کہ شاہین کی اس درجہ سنجیدگی کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں بیت کے کھل نہ جانے کا دھڑکا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کسی بھی بات اور اندازے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ایک انجانہ سا خدشہ جو اسے مسلسل پریشان کیے ہوئے تھا، وہ یکدم ختم ہو گیا تھا۔ اس نے گویا سکھ کی سانس لی تھی۔ گو کہ اس نے کوئی خطا نہیں کی تھی، مگر اس معاشرے کا چلن یہی ہے کہ یہاں عورت کوئی معاملے کی اصل جڑ تسلیم کر کے فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے، اور یہ اذیتناک حقیقت وہ جانتی تھی، مگر جنید وسیع اسے نہ جانے کیوں اس پر ترس آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر میں بھی ایک نارمل انسان ہوتی؟ کاش جنید میرے بس میں ہوتا کہ میں تمہیں نامراد نہ کرتی، اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہماری سوچوں اور فیصلوں سے اوپر ایک ذات پاک ایسی ہے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہمارے ارادوں سے بے نیاز ہو کر ہمارے لیے بہترین اسباب مہیا کرتی ہے۔ اور وہ ذات پاک، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کو چاہتا ہو، وہ کس طرح انسان کو مایوس دیکھ سکتا ہے؟ کھانا کھا کر وہ کچھ دیر مزید بیٹھ کر پھر اجازت لیتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ ابو کے ساتھ وہ بھی اسے مین گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ تم کل آفس آؤ گے؟ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب شاہین نے اس سے پوچھا۔ اس کا لہجہ انتہا کا محتاط تھا۔ ہاں کیوں نہیں، جواباً اس نے بھی عام سے انداز میں کہا تھا۔ اس رات وہ دونوں جاگے تھے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ بلا ارادہ میں نے اسے آفس کیوں بلا لیا، اور اب میں اسے کیا کہوں گی؟ وہ ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ چلو اچھا ہی ہوا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ شاید میں مناسب ترین الفاظ میں اپنا انکار اس تک پہنچانے کے ساتھ بغیر بحث میں الجھے اسے قائل کر سکوں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں سوچتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اپنے جذبوں پر یقین تو تھا، مگر اتنی جلدی مجھے ثمر مل جائے گا میں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اپنے ٹیرس پر کافی کا مگ تھامے ہوئے جنید وسیع نے خود کلامی کی تھی۔ اب میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں کس ہمدردی یا رحم دلی کی بنیاد پر شامل نہیں کر رہا ہوں۔ یہ دل کے فیصلے ہیں۔ وہ آسمان پر نظریں جمائے مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ ان کی سوچ اور خیالوں سے بے نیاز ایک انہونی ہو رہی تھی، اور انہونی کا کیا ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ تقریباً 1.5 مہینے کے بعد وہ لنچ ٹائم سے پہلے اپنے آفس سے شاہین کے اسکول جانے کے لیے نکلا تھا۔ اس کے ہر انداز سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پوری رات سرور کی کیفیت میں وہ سرشار رہا تھا۔ کسی رومانٹک سانگ کی دھن پر سیٹی بجاتے ہوئے اس نے راستہ طے کیا تھا۔ اسکول گیٹ پر چوکیدار نے اتنے دنوں بعد اسے وہاں دیکھ کر اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کیا۔ اس سے مل کر وہ مسکراتے ہوئے اسکول کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ اصل کی جانب لوٹ آیا ہے۔ وہاں کے در و دیوار اسے خوش آمدید کہتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا سا لان، اس میں لگے چھوٹے جھولے اور ورزش کرنے کے بار وغیرہ، اس کا سرور دو اچھا ہو رہا تھا۔ چلتے ہوئے وہ کوریڈور کی سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ اسے دوسری جانب سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی تھی۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر
رکے بنا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چند ثانیے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ وہ کم از کم اس کی جانب سے ایسے رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ بھی چند قدم آگے چل کر ٹیبل کی دوسری جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ کچھ ساتھ ہی یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار بات وہ شروع کرے، جبکہ وہ الفاظ ڈھونڈ رہی تھی، مناسب ترین الفاظ۔ بات یہ ہے جنید کہ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بالآخر کہنا شروع کیا، میں نہیں جانتی کہ تم نے شادی والی بات کیوں اور کس وجہ سے کی تھی، اور سچی بات ہے میں اب وہ وجہ جاننا بھی نہیں چاہتی۔ وہ بولتے بولتے پھر رکی۔ اس کا اس طرح اٹکنا اسے بے حد کھل رہا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جنید، تم بہت اچھے ہو، کسی بھی لڑکی کے لیے آئیڈیل چوائس، لیکن میں اتنی خود غرض اور جذباتی نہیں ہوں کہ خوشی کی چاہ میں تمہاری شخصیت کو متنازع اور سوالیہ نشان بنا دوں۔ اس نے بالآخر مسردہ پسمردہ کہہ سنایا، اور گویا جنید وسیع کی سماعتوں پر بم گرا دیا۔ وہ کچھ اور سننے کا متمنی تھا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، کسی بھی لحاظ سے ہم میچ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ذہنی مطابقت اپنی جگہ جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیگر حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک انسان کے لیے ڈسکشن میٹر بن کر زندگی گزارنا بے حد تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے تمہیں اس اذیت ناک رہگزر سے ننگے پاؤں گزرنا پڑے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی۔ فوری طور پر وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ کافی دیر بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں ذہنی مطابقت ہو وہاں دیگر مادی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ذہنی مطابقت کوئی کھیل نہیں ہے جو کسی کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ یوں بھی یہ دل کے معاملے ہیں۔ دل کو انسان چاہ کر بھی نہ تو بہلا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ معمولی سا دل۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ اسے حیرت سی ہوئی، وہ کبھی یوں اس لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ یہ معمولی سا دل منٹوں سیکنڈوں میں انسان کا اصل اس کے سامنے لے آتا ہے۔ دوسری بات، اس نے بغور شاہین کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں تعلق میری خوشی کا ہے۔ اگر میری خوشی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو تم خود غرض کیسے کہلاؤ گی؟ البتہ میری خواہش کو ٹھکرا کر تم نہ صرف ناشکری کر رہی ہو بلکہ بے عزتی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کیا جتا رہا تھا، سوال کر رہا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ جذباتی نہیں منطقی باتیں کر رہا تھا، اور وہ جیسے سارے دلائل بھول گئی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتا شاہین اشفاق کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، مگر چونکہ تم نے فرض کر لیا ہے کہ تم ایک نارمل انسان نہیں ہو، اس لیے نارمل زندگی کی حقدار بھی نہیں ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے تم پر؟ آخر کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ کیا ذہنی طور پر مفلوج ہو، دیکھ نہیں سکتی ہو، سن نہیں سکتی ہو، محسوس نہیں کر سکتی ہو، چل نہیں سکتی ہو؟ وہ اب شدید غصے کے عالم میں بول رہا تھا۔ آواز اگرچہ بلند نہیں تھی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے غصہ کس بات پر آیا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی کی بے وقوفی پر یا اپنے مسترد ہو جانے پر۔ آج تمہارے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، مگر کل جب بڑھاپے کی دہلیز پار کرو گی اور حلق میں کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہوگا، تب کیا کرو گی؟ تمہارے لیے یہ ساری باتیں کہنا شاید اس لیے بھی آسان ہے جنید وسیع، کیونکہ تم نے میری جیسی زندگی جی نہیں ہے۔ وہ یکدم تیز لہجے میں بولی، تم کس بنیاد پر مجھے یوں کھری کھری سنا رہے ہو؟ مستقبل کی منظر کشی کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ تم یہ سارے دلائل اپنے حق میں دے رہے ہو؟ تمہاری جگہ کوئی اور شخص مجھ سے شادی کا خواہشمند ہوتا تو میں دیکھتی کہ تم اس وقت کیا کرتے۔ اس وقت بھی تم مجھے یوں ہی قائل کرتے یا مجھے سمجھاتے کہ شادی جیسا قدم اٹھا کر میں اپنے لیے نئی مشکلات کھڑی کر لوں گی۔ وہ بنا پلکے چپکائے سے دیکھتا رہا، جبکہ وہ تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ میں تب بھی تمہیں شادی کے لیے قائل کرتا شاہین، تمہاری خوشی چاہتا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسی۔ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ کایا پلٹ تھی؟ مگر ذرا پہلے اپنی والدہ سے تو بات کر لو، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارے واز انہیں کس طرح موم کرتے ہیں۔ وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ معصوم اور خوبصورت نظر آنے والا چہرہ اندر سے کتنا سنگ دل تھا۔ وہ اس کے طنز میں چھپی خواہش اور چیلنج پام چکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہی۔ وہ خداحافظ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ یکدم پلٹا۔ میں بہت جلد تم سے رابطہ کروں گا شاہین، لیکن کیا تم اپنے الفاظ پر قائم رہ سکو گی؟ مضبوط لہجے میں مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ رات مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جاڑے کی راتیں یوں بھی بہت خاموش ہوتی ہیں۔ لمبی اور چوڑی تاریک سڑک پر تیز رفتاری سے چلتی ہوئی وین، جس میں ان دونوں سمیت 3 مرد اور سوار تھے، اندرون سندھ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں 2 دن گزار کر اب واپس کراچی لوٹ رہے تھے۔ اس بے اختیار آنے والی جماعی کو روکتے ہوئے اپنے ساتھ والی سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے اونگتے ہوئے وجود پر ایک نظر ڈالی۔ اس نے اپنے ارد گرد گرم چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس کے معصوم چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس پر پیار آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سردی بہت بری لگتی ہے، اس کے باوجود وہ سردی کی پرواہ کیے بنا ان دنوں میں اپنے ذمہ کاموں کو تندیزی سے انجام دیتی رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے تھکن اور تکلیف بھی ہو رہی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی ایک حرف شکایت بھی اس کی زبان سے نہیں سنا تھا۔
اسے یکدم اپنے انتخاب پر فخر ہوا تھا۔ 3 مہینے پہلے اس کے آفس سے نکلتے ہوئے وہ بے حد خوش تھا۔ ایک محاذ تھا جسے اس نے کامیابی سے سر کر لیا تھا، مگر خالدہ بیگم نے اس کی خوشی مٹی میں ملا دی تھی۔ وہ اس کی بات سنتے ہی ہتے سے اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اسے سخت سوچ سناتے ہوئے ایسی لڑکی سے شادی کے بعد ہونے والے نقصانات گنواتے ہوئے دنیا کیا کہے گی جیسے مخصوص اور روایتی جملے بولے تھے، اور اس لمحے اسے اس متوقع ذلت سے خوف آیا تھا جو خالدہ بیگم کی باتیں مان کر شاہین کے سامنے اس کی ہونی تھی، مگر اس لمحے اس نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیا تھا۔ امی، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اگر آپ کی رضامندی میرے ساتھ ہوگی تو اسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا، اگر نہیں تب بھی شادی میں شاہین سے ہی کروں گا، اس نے اپنے مخصوص ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی محبت میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوبا ہوا ہوں، بات یہ ہے کہ جیسی لڑکی میں شریک حیات کے طور پر چاہتا ہوں وہ بالکل ایسی ہی مضبوط، نڈر، اور اسے دنیا نے ہی اتنا طاقتور بنایا ہے۔ میں زندگی کو زندگی کی طرح جینا چاہتا ہوں، اسے صرف ایک رومانٹک فلم نہیں بنانا چاہتا۔ میری کچھ ترجیحات ہیں زندگی میں، اور شاہین وہ لڑکی ہے جو میری خواہشات کی تکمیل میں میرا ساتھ دے سکتی ہے۔ رہ گئی دنیا، تو یہ آپ سوچیں کہ جب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے بغیر اپنی شادی رچا لی تو آپ کیا جواب دیں گی؟ کتنی سبکی ہوگی آپ کی؟ لوگ آپ کے سامنے آپ سے ہمدردی کریں گے اور پیٹھ پیچھے آپ پر ہنسیں گے۔ دانشمندی تو یہی ہے کہ آپ شاہین کو بہو کے طور پر قبول کر لیں، دنیا کو بھی آپ کی مثالیں دینے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے ان کا داؤ انہی پر الٹا دیا تھا جو نہایت کارگر ثابت ہوا تھا۔ کیا سوچ کر مسکرا رہے ہو؟ ماں نے اس کی آواز سن کر وہ واپس حال میں لوٹا۔ تمہارے بارے میں، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وہ ایک جوہر شناس شخص ہے جسے تمہاری قدر ہے، اسے بیوی اپنی آسودگی کے لیے چاہیے، دنیا سے تعریفیں سمیٹنے کے لیے نہیں۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا نقصان کبھی نہیں چاہوں گی۔ مہینوں پہلے عائشہ بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس نے راحت اور سکون کے احساس کے ساتھ اپنا سر سیٹ کی بیک سے دوبارہ ٹکا دیا۔ جنید نے ایک کشن اٹھا کر اس کی گردن کے نیچے ٹکا دیا۔ سو جاؤ تم، شہر ابھی خاصا دور ہے، اس نے محبت سے کہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ نیند اس پر مہربان ہونے لگی تھی۔ انسان اور زندگی ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، دونوں پرفیکٹ نہیں ہوتے، مگر انسان کو اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو پرفیکٹ بنانے کی پرخلوص اور سر توڑ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں 10% کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو زندگی ان پر کہیں بڑھ کر مہربان ہو جاتی ہے۔ آسمان پر تیرتے ایک بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے نے ہوا سے سرگوشی کی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔